اوکے، آپ سب کو دا بلیک ہول میں خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام میں جو واٹس رانگ ود دی ٹیچنگ آف ہسٹری ان پاکستان، اس کے اوپر گفتگو ہماری ہے۔ یہاں پہ ہم جو گفتگو کریں گے، پہلے ہم دونوں مختلف اس کے ایسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے، اور آخر میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دی جائے گی کہ گفتگو میں شریک ہوئیے۔ آپ لوگ سوال وغیرہ اگر ہیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو اس وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ جب ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی آپ کو انوائٹ کیا جائے گا، اور اس وقت بھی جس کو بات کرنی ہو وہ اس وقت بات کرے جب مائک اس کے پاس آ جائے۔ ہماری یہ جو اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ریکارڈ ہو کے لائیو اسٹریم بھی اس کی جا رہی ہے، ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے فیس بک پہ۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ بات ہے کہ آپ لوگ جب سوال کریں گے، کامنٹ کریں گے، تو اس کی آواز مائک میں جانی چاہیے۔ اس کے مائک آپ کے ہاتھ میں نہ آئے اس وقت تک آپ وہ نہ کریں سوال، اور مائک جو ہے وہ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو ہمارے جو یہاں کے منتظمین ہیں وہ آپ کو یہ مائک پہنچا دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہاں سے کسی کو باہر نکلنا ہو کسی وقت کسی وجہ سے، تو ادھر اس آئل میں سے نہ گزرے، یہاں سے جائے، کیونکہ وہاں کے کیمرے وغیرہ جو ہیں ان کے سامنے آپ آ جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری اہم بات، تو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنے موبائل فونز کو سائلنٹ موڈ پہ کر لیں۔ اس کی درمیان میں اس کی گھنٹی بجنا جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو اس وقت ہم آپ کو اس گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں، میرا نام نیر ہے، میں قائد اعظم کا ریٹائرڈ پروفیسر ہوں۔ شکیل صاحب جو ہیں یہ صحافی بھی ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ یہ ان کو ہم جانتے اس زمانے سے ہیں جب یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور اس وقت سے یہ مشہور تھے کہ ہر چیز کے اوپر بہت گہری مثبت تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں، اور چیزوں کو بحث مباحثہ کرنا۔ ان کے زمانے میں وہاں پہ بہت اچھے یونیورسٹی لیول پہ بہت اچھے ڈسکشن گروپس ہوتے تھے جہاں سوشل ایشوز کے اوپر کافی گفتگو ہوتی تھی، اور یہ بات غالباً ایٹیز کی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ شکیل صاحب کا تجویز کردہ ہے، اور میں اس میں ماڈریٹر کے طور پہ بھی ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ میں بھی شریک گفتگو کے طور پہ ہوں شروع سے۔ تو اس وقت جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ آخر ہم ہسٹری کی ٹیچنگ ہی کے بارے میں کیوں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میتھمیٹکس کی، سائنس کی، زبانوں کی ٹیچنگ سب کے مسائل ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی وجہ ہے، تاریخ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور تاریخ کے اوپر گفتگو کرنا اپنی جگہ پہ ایک بڑی ہماری ضرورت ہے۔ تاریخ کا موضوع، ہمارے پاس اتفاق ایسا ہے کہ اس ملک میں آبادی کے تناسب میں تاریخ دان اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، اور ایسے تاریخ دان جنہوں نے تاریخ کے مضمون کے اندر اوریجنل کنٹریبیوشنز کیے ہوں کم ہیں، اور چند جو بہت مشہور ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے پاس اچھے قابل قدر تاریخ دان موجود ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہر شہر میں تاریخ کے اوپر گفتگو کے لیے وہ اویلیبل ہو سکیں۔ بہرحال ہسٹری ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم ماضی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ماضی جو ہماری نظروں سے بہت دور ہے اور بہت پیچھے تک کا ماضی ہے، اور ہم اس کو
دیکھنا اس واسطے چاہتے ہیں کہ اپنے جو اس وقت جو ہمارے پاس زمانہ ہے اس کو ہم اس ماضی کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم پرانی زمانے کی چیزوں کو جب ٹٹولتے ہیں، نکالتے ہیں، ان کی دستاویزات یا ان کی لکھائیاں یا ان کی باتیں، تو ہمیں اس میں سے صحیح اور غلط کو بھی نکالنا بہت اچھی طرح چھان بین کر کے کرنا پڑتا ہے. خاصی مضبوط قسم کی کریٹیکل تھنکنگ چاہیے ہوتی ہے. تاریخ کو بنانے میں، تاریخ کو صحیح طرح جاننے میں بڑی اسٹرانگ کریٹیکل تھنکنگ چاہیے ہوتی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کیں، کون کون سی غلطیاں تھیں جنہوں نے ہمارے معاشروں کو خراب کیا، کون سے معاشرے ابھرے، ترقی کی، کون سے معاشرے زوال پذیر ہوئے، کس زمانے میں کون سا ابھرا، کون سا زوال پذیر ہوا، کن وجوہات کی بنا پر عروج و زوال ہوئے معاشروں کے. یہ بہت اہم موضوع ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم جس کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں. ہمیں تاریخ کو سمجھنے کے واسطے اس کو دو انداز اس کے ذہن میں رکھنے چاہیے. ایک تاریخ کی تعلیم جو ہے وہ ہائر لیول پہ ہوتی ہے، گریجویٹ اسٹڈیز کے طور پہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو تعلیم ہوتی ہے تاریخ کی وہ ہسٹوریوگرافی کہلاتی ہے، جس کے اندر آپ ہسٹری کی تدوین کرتے ہیں، ہسٹری کو بناتے ہیں ڈاکومنٹ سے، اور دوسرے جو ان کے اشارے ہوتے ہیں ان سے آپ ہسٹری تشکیل دیتے ہیں. وہ ہسٹوریوگرافی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بہت سے جو حقائق ہوتے ہیں ماضی کے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ وہ غالباً اسکولوں میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے تاریخ کی، اس کی بات ہم کر رہے ہیں. اور اسکولوں کی ایجوکیشن میں ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ معاشرے جو ہیں ان کا عروج و زوال کیسے ہوا، کیوں ہوا، کہاں کا ہوا، کب ہوا، اور ہم ان کو اپنے معاشرے کے بارے میں ماضی کے کانٹیکسٹ میں، اس کے سیاق سباق میں اپنے معاشرے کو سمجھنے میں کی مدد دے سکتے ہیں. خاص طور پہ اپنے ہی معاشرے کے اندر جو ہمارے بہت سے ہم نے بلنڈرز کیے ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ہم اس کو نہ جانیں تو ہم وہ غلطیاں بار بار کرتے چلے جائیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں پہ ہوتی ہیں، رہتی ہیں. ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں، مگر سب سے پہلے میں سوال شکیل صاحب سے میں کروں گا یہ کہ وہ یہ بتائیں کہ ایسے کون سی ایشوز ہیں ہسٹری کے اندر جن کی بنیاد پر شکیل صاحب کو یہ موضوع اس وقت گفتگو کے لیے بہت ضروری خیال ہوا. تھینک یو نیر صاحب. آپ پلیز آگے آ جائیں تھوڑا. اوکے. اچھا نیر صاحب، ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے، دوز ہو فیل ٹو لرن فرام ہسٹری آر ڈوم ٹو ریپیٹ اٹ. تو یہ میرے خیال میں اوور رائڈنگ تھیم ہے اس کا، کہ اگر ہم تاریخ کو آنیسٹلی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم تاریخ سے کچھ سیکھیں گے نہیں. تو وہی غلطیاں جو ہم نے پہلے کی ہیں وہی پھر ہم بار بار کرتے رہیں گے. اور اس میں جو ہے مثلا 47 میں ہم نے کیا کیا، اور اس سے ہم نے چونکہ سبق نہیں سیکھا، اس کا کریٹیکل انالیسس نہیں کیا، اپنی غلطیوں کا کبھی اعتراف نہیں کیا. 71 میں وہی غلطیاں ہم نے دہرائیں. آپ نے وہ فوٹو دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ لوگوں کی دھوتیاں اٹھا کے تو چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ سرکمسائزڈ ہے کہ نہیں ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے. یہی چیز 47 میں ہوئی تھی. تو ہم اس سے سبق انفارچونیٹلی نہیں سیکھتے. اور میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری ایک بڑی مشہور ہسٹورین ہیں عائشہ جلال، جن کے بارے میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے جب وہ یو این میں ایمبیسڈر تھیں 2016 میں، انہوں نے یہ کہا کہ پروفیسر عائشہ جلال از دا گریٹسٹ ہسٹورین پاکستان ہیز پروڈیوسڈ. اور عائشہ جلال کو پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز ملا ہے، اور وہ پارٹیشن کو کہتی ہیں انپریسیڈنٹڈ ہولوکاسٹ. اور ان کی باقی جو کچھ باتیں ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ واٹ از
being taught in Pakistan is not history as a discipline but as an ideology. تو انفارچونیٹلی ہم نے ہسٹری کو پڑھانا بند کر دیا اور اس کی جگہ پہ مطالعہ پاکستان آ گیا. اور مطالعہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا فیکچول ایکوریسی کا خیال رکھا جاتا ہے اور کتنا نہیں رکھا جاتا. تو اس میں جو ہے کچھ مثالیں میں آپ کو دوں. ہمارے ایک ہسٹورین تھے, ہسٹورین تو نہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ کہہ لیجئے, بیوروکریٹ تھے, ڈاکٹر صفدر محمود, جنگ میں کالم لکھتے تھے. تو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے مسلم لیگ کا دور حکومت, اور اس میں 2 بڑی گلیئرنگ اومیشنز ہیں. یعنی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ کوئی 9th کی 10th کی کلاس ہے, ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے ان کا. اس میں ایک تو انہوں نے جو بھابڑا کا میسیکر تھا اگست 48 کا, بھابڑا ایک جگہ ہے جو چارسدہ کے پاس ہے جہاں تقریباً 600 لوگوں کو گولیاں مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا. اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے. اور پھر 1950 میں ایسٹ پاکستان میں تقریباً 10,000 ہندو مارے گئے تھے. تو اس کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا کہ کیا ہوا, کس طرح ہوا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ کہ پاکستان کا پہلا جو لا منسٹر تھا, ناٹ ویری مینی پیپل نو ہو واز دا فرسٹ لا منسٹر. آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کون تھا پہلا لا منسٹر ہمارا؟ ڈز اینی باڈی نو؟ یا جوگندر ناتھ منڈل. بہت کم لوگوں کو ان کا نام آتا ہے, اور اس کے بعد اس سے بھی کم کو یہ پتہ ہے کہ واٹ ہیپن ٹو ہم. انہوں نے 1950 میں بے بسی کے عالم میں استعفیٰ دیا اور وہ انڈیا چلے گئے تھے. اور انڈیا میں بھی کوئی ان کی آؤ بھگت نہیں ہوئی, وہ بیچارے غربت میں مارے گئے. وہاں پہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہم سے بے وفائی کی. تو ان کا جو لیٹر آف ریزگنیشن ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہ پڑھنے کی چیز ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم نے وی آلویز ڈسمسڈ دیم. ان سے کچھ سیکھنے کے بجائے انہوں نے اس میں یہی لکھا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کا کوئی فیوچر نہیں ہے, یا تو ان کی لیکویڈیشن ہوگی یا پھر وہ ان کو کنورژن کرنی پڑے گی. اور یہ آپ دیکھیے 1950 کی بات ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں, میرے ایک دوست ان کے ساتھ حسین شہید سہروردی پہ تھیسس کر رہے تھے ایم فل کا. تو اس پہ ان ٹیچر نے یہ کہا ان سے کہ رانا صاحب دیکھیے گا کہ انڈیپینڈنٹ بنگال والی جو اسکیم ہے نا سہروردی کی, یعنی ایک اسکیم تھی کہ بھئی اگر ہمیں پورا بنگال نہیں ملتا تو بنگال ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ وہ وجود رکھے. تو جناح صاحب کا بڑا مشہور کوٹ تھا کہ اگر ہمیں کلکتہ نہیں ملتا تو پھر کیا فائدہ اس ایسٹ پاکستان کا یا ایسٹ بنگال کا. تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اس اسکیم کا ذکر نہ کیجیے گا. ان کو شاید یہ لگا کہ یہ نظریہ پاکستان کی نگیشن ہو جائے گی اس طرح سے. تو یہ جو اپروچ ہے کہ یار یہ چیز پڑھانی ہے اس سے یہ نہ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے فیکچول ایکوریسی امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کا نظریہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود ہی ذہن میں طے کرتے ہیں کہ یہ چیز نظریے کے خلاف جائے گی, یہ نظریے کے حق میں جائے گی. بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر کوئی سہروردی کو جاننا چاہتا ہے تو ہی شوڈ ریڈ دیٹ تھیسس, اس کو ہر چیز کا پتہ چل جائے کہ سہروردی کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتے تھے. تو اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں رٹا تو لگا لیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے کیا تھے, پروز کیا ہیں, کونز کیا ہیں. اس کی تفہیم پہ زور نہیں دیا جاتا, اس کی میمورائزیشن پہ زور ہوتا ہے کہ بس یہ آپ رٹ لیں. مثلا 14 نکات جو ہیں جناح صاحب کے, آپ کو یاد ہے کوئی چیز اس میں سے کیا امپورٹنٹ تھی؟ ڈز اینی باڈی ریممبر؟ کیا ان کو دیجیے گا جی مائک. One of the points was separating Sindh from the Bombay presidency. Okay. And 1/3 of the cabinet should be reserved for the Muslims. Mm-hmm. And separate electorates for the Muslims and Hindus. Uh-huh. And that's all. جی اس میں دیکھیے ایک یہ چیز تھی کہ بھئی نہ صرف سینٹر میں بلکہ پروونسز میں بھی 1/3 کیبنٹ ممبرز شوڈ بی مسلم. اب یہ کتنی لاجیکل بات تھی. کسی صوبے میں 10% ہے مسلمان, کسی میں 15% ہیں, کسی میں 12% ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کو ہر جگہ پہ 33% دے دیا جائے؟
پھر ہمارے ہاں دیکھیے لکھنؤ پیکٹ کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ جناح صاحب کی بڑی وہ کراؤننگ اچیومنٹ تھی. 1916 میں ہوا تھا جو لکھنؤ میں, کہ کانگریس کا اجلاس بھی وہیں ہوا, مسلم لیگ کا بھی وہیں ہوا. یہ نہیں بتایا جاتا کہ علامہ اقبال نے اس کو کنڈیم کیا, سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمیں بالکل بھی نہیں بتایا جاتا. اور 1930 کا خطبہ ہے جو, اس میں یہ چیز موجود ہے, اس کو پلیز دیکھیے گا, انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا, اس کو سرچ کیجئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا اس میں کہ انڈیا از دا گریٹسٹ مسلم کنٹری ان دا ورلڈ, اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہوتا. علامہ اقبال کی بات جی جی, کر رہے ہیں, ان کے الہ آباد 1930 کا جو خطبہ ہے. الہ آباد ہاں کا. ہاں یس, نہیں, اب بولنے کے بارے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ ہاں مائک کریں گے مائک تو کا. مائک پہ بولیں گے, کیونکہ ریکارڈنگ میں ورنہ آواز آپ کی نہیں آئے گی. اور جو بڑی بڑی اومیشنز ہیں ہماری, دو تو میں نے آپ کو بتایا. اب اسی طرح آپ دیکھیے کہ بنگال میں ایک فیمن ہوا تھا. ڈز اینی باڈی نو وین ڈڈ دیٹ ہیپن؟ 43. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 ملین 30 لاکھ لوگ مارے گئے تھے. لیکن ہماری ٹیکسٹ بکس میں شاید کہیں پاسنگ میں ریفرنس آ جائے کہ بھی یہ بھی ہوا تھا وہاں پہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے. تو ہم کیسے پھر اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے کہ اگر ہم ایکسیپٹ ہی نہ کریں کہ ہوا کیا تھا بنگال میں. اور کئی لوگ چرچل کو بھی اس میں بلیم کرتے ہیں. تو چرچل نے کہیں کہا تھا کہ انڈینز بریڈ لائک ریبٹس, تو اس لیے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے ہیومن لائف کی وہاں پہ, اس لیے بہت سے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہی واز اے ریسسٹ. جی سر, یو وانٹ ٹو پروسیڈ؟ تو میں ایم گلیڈ کہ آپ نے اس کے یہاں پہ یہ باتیں کی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ نے یہ بتایا کہ تاریخ میں لوگ جو ہیں وہ اس کی تعلیم یا اس کی تاریخ کی تشکیل جو کرتے ہیں وہ دیانتداری سے نہیں بلکہ اپنی خواہشات اور عقائد کے مطابق کرتے ہیں, اور اس میں پھر مختلف قسم کی ایسی چیزیں بیان کر جاتے ہیں کہ جو اس زمانے کے حقائق سے بہت مختلف ہوتی ہیں. مگر آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو یہ بتا دیکھنے کے علاوہ, یہ جو آپ نے تمام مثالیں دی ہیں یہ اسکولوں کی تعلیم کے اندر اتنی نہیں آتی. اسکولوں کی تعلیم میں جو تاریخ کی تعلیم ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا آپ بتائیں یا میں بتاؤں؟ کیونکہ میں نے تھوڑا سا ان سے ذرا میں ایک نفر بڑا آگے ہوں. تو وہ ہے یہ کہ میری اسکول کی تعلیم 50 کی دہائی میں ہوئی تھی. تو اس وقت جو تاریخ پڑھائی جاتی تھی اس کے بارے میں شاید اب کسی کو معلوم نہ ہو. اس میں تو میری ہائی اسکول میں 3 قسم کی تاریخ پڑھائی جاتی تھی. ایک تاریخ پاک و ہند, دوسری تاریخ اسلام, اور تیسری تاریخ انگلستان. اب یہ 3 تاریخیں ہائی اسکول میں ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی تھیں اور اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ. تاریخ پاک و ہند کے اندر تمام پرانی ہندوستان سے شروع کر کے, پرانے بہت قدیم زمانے سے شروع کر کے, اور اس کے بعد کی تمام سلطنتیں اور تمام ڈیولپمنٹس دکھاتے ہوئے آتے ہوئے آخر میں جا کے وہ یہی تمام جتنے انویڈرز آئے جن کی سلطنتیں بنی اور بڑے عرصے تک بنتی رہیں, مسلمانوں کی بنی وغیرہ, اس میں ایک کوتاہی تھی. وہ ان کی تاریخ جو تھی, جو بعد میں ہندوستان کے جو مشہور تاریخ دان رہے ہیں انہوں نے دکھایا اور ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں, اس زمانے کی تاریخ میں صرف شمالی ہندوستان کی تاریخ کی باتیں کرتے تھے, جنوبی ہندوستان اور ایسٹرن ہندوستان کی جو تاریخ تھی اس کی بات نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ تاریخ اپنی جگہ پہ بڑی اہم تاریخ تھی. خاص طور پہ جنوبی ہندوستان کی جو تاریخ تھی وہ بڑی اہم تھی. اس کا ذکر اگر ہوا ہے تو صرف اسی حد تک ہوا ہے کہ ان کا انٹریکشن شمال کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا رہا, کن کن مسلمانوں کن کن حکمرانوں نے جا کے جنوب پہ کہاں کہاں قبضے کیے, کہاں فتح ہوئی, کہاں شکست ہوئی وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ تاریخ بہت اہم ہے, اور خاص طور پہ کبھی آپ نے آج کل تو آپ کو یہ نظر بہت آتا ہوگا, ان کے میں سمجھتا ہوں کہ جو عظیم الشان اس زمانے کی کارونگ تھی مندروں کی, وہ تو ایسی ہے کہ حیرت انگیز ہے. مطلب ہم
اکثر اوقات بات کرتے ہیں تاج محل کی اور ان کی خوبصورتی کی، عمارتوں کی خوبصورتی کی، قلعوں کی خوبصورتی کی، لیکن کبھی ان مندروں کی خوبصورتی دیکھیں جہاں پہ انہوں نے سنگل راک کے ساتھ انہوں نے کارو کر کے بہت بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، بڑی ریمارکیبل چیزیں ہیں. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی سلطنتیں وہاں رہی ہوں گی. خیر، اور اس کے بعد وہاں کے اپنے بہت سے مسائل تھے، میں ان کی گہرائی میں نہیں جا رہا. یہ چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھیں اس زمانے کی تاریخ میں، اور پھر آ کے پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی تھی. جو انگریزوں کے دور کے بعد جو ٹسل تھی مسلمان ہندوؤں کی، اس کی تو بات ہوتی تھی، اور پھر بعد میں تھوڑی سی پاکستان کی تاریخ، کیونکہ اس وقت تک پاکستان کی تاریخ بہت زیادہ بنی نہیں تھی، اس واسطے اس کی ذکر زیادہ تھا نہیں جب تک میں نے پڑھا. انگلستان کی تاریخ کے اندر ہنری II سے لے کے شروع کر کے اور اس کے بعد تمام آج تک کی تمام تاریخ اس میں ہوتی تھی، اور پھر اسلام کی تاریخ. اب جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہم لوگوں کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک رینج آف ایئرس زمانے کے ایک رینج میں کہ 1350 سے 1400 تک کہاں کیا کیا ہوا، یہ ہم 3 مختلف علاقوں میں سائملٹینیسلی ہم دیکھ سکتے تھے. اور یہ دیکھ سکتے تھے کہ کن جگہوں کے اوپر معاشرے کہاں جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں، یا محکوم ہو رہے ہیں یا حاکم ہو رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں ہم وہاں پہ ہم اس زمانے میں جو اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ہم یہ دیکھ سکتے تھے. یہ باتیں ختم ہو گئیں بعد میں. یہ باتیں اس وجہ سے ختم ہوئیں کہ کسی وجہ سے ہمارے ہاں تعلیم دینے والوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب تو اس پاکستان کی جو قومیت ہے اس کو بنانے میں کارآمد نہیں ہے. یہاں کی قومیت کو بنانے کے واسطے جو کہ ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کی ہے، ہمیں اسلامی ذہن بنانے کے واسطے ہمیں تمام مضامین کو بنانا چاہیے. اس کی خاطر انہوں نے چیزوں کو بدلا. 1959 میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا، نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن. اس نے پہلی مرتبہ پاکستان میں روایت ڈالی ایک کتاب کی کہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہوگی جو سرکاری ہوگی، سرکار بنائے گی. وہ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ہر ایک کو وہی پڑھائی جائے گی، مختلف ٹیکسٹ بکس نہیں ہوں گی. جب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں، تاریخ کی میں نے باتیں کی ہیں، ہر قسم کی تاریخ کی کتب خانوں کے اندر 10 12 کتابیں ہوتی تھیں. ان میں سے آپ کسی کو بھی چن کے کسی اسکول میں پڑھا دیجیے وغیرہ وغیرہ. تو میں اس کے اندر ذکر یہ کر رہا ہوں کہ وہاں سے ایک مخصوص ذہن سازی کی ابتدا ہوئی کہ آپ کو وہ تمام تاریخ نہیں پڑھنی، آپ کو تاریخ جو ہے صرف وہی پڑھنی ہے جس قسم کا ذہن ہم بنانا چاہتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اس کا آگے اور بھی فرق پڑا، بعد میں اور بھی فرق پڑا کہ جب آپ کے پاس ضیاء الحق کی حکومت آئی، بلکہ اس سے پہلے جائیں ہم. میں 1972 کی بات کرتا ہوں. مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد یہاں کے لوگوں میں یہ خیال ہوا، ہمارے حکمرانوں میں یہ خیال ہوا کہ اب ہمارا تعلق جنوبی ایشیا سے ختم ہو گیا، اب ہمارا تعلق جو ہے وہ مغربی ایشیا کے ساتھ ہے. لہٰذا ہم نے جنوبی ایشیا کا ذکر کم سے کم کر دیا اور وہاں کا ذکر زیادہ شروع کر دیا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہم نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بنا جب محمد بن قاسم یہاں پہ آیا. اس سے پہلے پاکستان کا وجود نہیں تھا، یعنی پاکستان اس وقت سے بننا شروع ہوا، مسلمان قومیت اس وقت سے بننی شروع ہوئی. یہ جو آج کل کی کتابوں میں ملتا ہے یہ 1972 سے شروع ہوا تھا، اور ضیاء الحق نے بعد میں اس کو بہت زیادہ اس کو بڑھایا. اب میں نے یہ دہرایا پورا آپ کو کہ تاریخ میں یہاں پہ ذہن سازی کے لیے کیسے تاریخ استعمال ہوئی، اور بعد میں اس کے جو اثرات ہوئے ان کے اوپر بحث تو ایک الگ موضوع ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پہ بعد میں بات بھی کریں کہ ان سب چیزوں کے اثرات کیا ہوئے ان ذہنوں کے اوپر جو ایسی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں. ایک تو میں نے یہ ذکر کیا نا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے پاس ذہن سازی کے لیے تعلیم تاریخ جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے، بگاڑا جاتا ہے،
وغیرہ. کیا کوئی ایسے معاشرے بھی ہیں دنیا میں جن میں تاریخ اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ مکمل ایمانداری سے بتائی جاتی ہو؟ ہاں، دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. تو ہمارے ہاں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں نا کہ ہماری ہسٹری میں یہ فلاز ہیں، دا وے ہسٹری از ریٹن ہیئر، اس کو ہسٹوریوگرافی کہہ لیں، تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ یار کسی بھی ملک میں آبجیکٹیولی یا کمپلیٹ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. تو مے بی دیر از سم ٹروتھ ٹو دیٹ، لیکن یہ کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا بھی میرے خیال میں یہ ایک ریگرس انالیسس نہیں ہوگا. لوس انالیسس تو ہو سکتا ہے یہ. تو مطلب سویڈن میں مجھے نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو وہ چھپانا ضروری سمجھتے ہوں. تو امریکہ میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جی جیسے بلیکس کے ساتھ ہم نے وہ جو ریڈ انڈینز جن کو کہا جاتا تھا ان کے ساتھ جو سلوک کیا، لیکن وہ بھی کم از کم کالج یونیورسٹی لیول پہ جا کے نہیں ان کو چھپایا جاتا. ہو سکتا ہے پرائمری اسکول میں ان کا اس طرح سے ذکر نہ ہو، یا بلیکس کے ساتھ جس طرح ظلم و ستم ہوتا تھا وہ بھی گریجولی دے آر کمنگ ٹو ٹرمز ود دیٹ کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک انفارمڈ سٹیزنری پیدا کر سکیں، بیلنس سٹیزنری قائم اسٹیبلش کر سکیں. تو یہ ہماری اپنے فائدے میں ہے کہ ہم آنیسٹی کے ساتھ، نہ کہ ایک پولیمیکل یا مناظرانہ طریقے سے ہم جان چھڑا لیں کہ جی چونکہ کہیں بھی کمپلیٹ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. سو یہ کوئی جواز نہیں اس میں بن جاتا. وہ کیا کہتے ہیں نا، ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. آپ اگر ایک غلط کام کر رہے ہیں دوسرا بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ جواز تو نہیں بن جاتا. سو ہمیں اپنے حالات میں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا آنیسٹلی ہسٹری پڑھانی چاہیے، اپنے بچوں کو مس گائیڈ کرنا چاہیے کہ جی ہم نے ذہن ان کا ایسا بنانا ہے، یا ہسٹری جتنا دیانتداری سے ممکن ہے اس طرح سے ہم ان کو پڑھائیں. مثلا ایک چیز ہمارے ٹیکسٹ بکس میں بہت زور ہوتا ہے، وہ ہے کانگریس منسٹریز 1937 میں جو بنی تھی، کو 2.5 سال رہیں. اس کے اوپر بہت زور ہے کہ جی اس میں مسلمانوں پہ انسپیکیبل اٹراسٹیز کمٹ کی گئیں، ناقابل بیان مظالم ڈھائے گئے. تو اس سے وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم علیحدہ ہو جائیں گے. دس از اے ویری ویری پاپولر آرگیومنٹ. اب اس کا کوئی بندہ تنقیدی جائزہ لینے کی کوشش نہیں کرتا کہ مسلم لیگ نے اس پہ جتنی بھی رپورٹیں بنائی تھیں ان کو خود انگریز جو گورنمنٹ تھی اس نے بھی زیادہ اہمیت نہیں دی. اس وقت جو وائس رائے تھے لین لتھگو، ہی واز ویری سمپتھیٹک ٹو دا مسلم لیگ، ویری ویری ہاسٹائل ٹو کانگریس. اس نے بھی کہا کہ یار اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے آپ کی جو کمپلینٹس ہیں نا، اس لیے کہ گورنر تو انگریز تھے نا. اگر اتنا ظلم و ستم ہوتا تو وہ انگریزوں پہ بھی ذمہ داری آتی ہے نا، صرف چیف منسٹر پہ تو نہیں آتی پھر. تو اس طرح کی ہم نے وہ کیا. پھر کئی لوگوں سے میں نے یہ پوچھا کہ بھئی اگر آپ نے 37 کی جو مسلم لیگ کی جو مظالم تھے ان کی بیسس پہ پارٹیشن کے حق میں فیصلہ کیا، تو کیا ان مسلمانوں کو آپ نے مزید ولنریبل تو نہیں کر دیا ایز اے ریزلٹ آف دا پارٹیشن؟ تکلیف وہاں پہ تھی، سر میں درد تھا، آپ نے پٹی پاؤں پہ باندھ لی. جو مسلم مائنورٹی ایریاز تھے یو پی میں جیسے تھا، مہاراشٹر میں، بہار میں، جہاں پہ کہیں مسلمان 10% تھے کہیں 12% تھے، ان کو کمپلینٹس تھیں. ہم مان بھی لیں اگر کہ بھئی بالکل جائز کمپلینٹس تھیں ان کی، تو ان کو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاکستان بنا دیا پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں، بنگال میں، جہاں پہ آلریڈی مسلم میجورٹی تھی، مسلم چیف منسٹرز تھے. تو آج آپ کو کوئی انڈیا میں ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جی ہم بڑے اسٹرینگتھن ہو گئے پارٹیشن سے. ایون عائشہ جلال جن کو اسٹیٹ آف پاکستان نے ایوارڈ دیا ہے وہ بھی یہ مانتی ہے کہ مسلمز گاٹ ویکنڈ بیکاز آف دا پارٹیشن. لیکن ہم ان آرگیومنٹس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. مطلب کم از کم یونیورسٹی لیول پہ تو اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے 9th 10th میں نہیں آپ کرنا چاہتے. سو اس طرح کی بے شمار مثالیں، مثلا ایون ایوب خان کی آپ کتاب دیکھ لیجئے، فرینڈز ناٹ ماسٹرز، کہ یعنی ہسٹری کو ہم کتنا لائٹلی لیتے ہیں، کیجولی لیتے ہیں. ان کی پریزیڈنسی کا سب سے بڑا واقعہ 65 کی جنگ تھی، ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے اس جنگ کے بارے میں. وائی ناٹ؟ کسی نے پوچھا ان سے کیسی کتاب لکھی ہے آپ نے اور اپنی پریزیڈنسی کا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ اس میں مسنگ ہے؟ دیٹ ٹیلز یو اے لاٹ. اس لیے کہ جو اگر وہ بتاتے جو چیزیں، لوگوں نے ایکسپوز کر دینا تھا کہ یہ تو چیز غلط ہے. یہ تو 65 کی جنگ جو تھی آپریشن جبرالٹر سے شروع ہوئی،
انہوں نے کہا ذکر ہی نہ کرو اس کا. تو اس طرح سے دیر آر سو مینی ایگزامپلس کہ جہاں پہ ہمارے لیڈرز ایک تو کتابیں لکھتے کم ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہمارے لیڈرز کم لکھتے ہیں, اور جب لکھتے بھی ہیں تو اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کچھ اچھی کتابیں بھی اویلیبل ہیں. مثلا دو قومی نظریے کو سمجھنے کے لیے چودھری خلیق الزمان تھے ایک, ہی واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ, اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹاپ کے لیڈرز میں آتے تھے وہ. ان کی کتاب ہے پاتھ وے ٹو پاکستان, انگریزی میں ہے, اور شاہراہ پاکستان اردو میں, اور کسی بھی لائبریری میں, اچھی لائبریری میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. تو اس میں ٹو نیشن تھیوری پہ کافی اچھی باتیں انہوں نے کی, کریٹیکل باتیں کی کہ اس سے انڈیا کے مسلمانوں کو نقصان ہوا, بیڈ بلڈ پیدا ہوا دونوں کمیونٹیز کے درمیان. تو اب ان کو لوگ ڈسمس کر دیتے ہیں. خلیق الزمان, میں نے ایک پروفیسر صاحب کا, ہسٹری کے پروفیسر صاحب کا انٹرویو کیا پچھلے دنوں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے, تو وہ کہنے لگے خلیق الزمان تو اتنا کریڈیبل آدمی نہیں تھا, ان کی تو کوئی اہم عہدہ بھی ان کو نہیں ملا. میں نے کہا سر, ہی واز دا پریزیڈنٹ, فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا پاکستان مسلم لیگ, از دیٹ انسگنیفیکنٹ پوزیشن؟ یعنی پاکستان مسلم لیگ کا پہلا صدر تھا, لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا بھی. وہ ایک بات کر رہا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں یہ کریڈیبل نہیں ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا. تو بھئی مطلب کبھی تو کوئی کسی کو کریڈٹ دیں, کسی کی بات کو وزن دیں, نہ کہ ہم کہیں کہ جی بس میں نے جو کہہ دیا وہی فائنل ورڈ ہے. تو میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت کوشش کی گئی. تاریخ کی کتابیں جو مطالعہ پاکستان میں اور کہ بتائی جاتی ہیں اور تاریخ میں لکھی جاتی ہیں, اس کے اندر پاکستان کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب آج تک 76 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک آپ کو لگتا یہ ہے کہ لکھنے والا سمجھتا یہ ہے کہ پاکستان کا وجود صحیح ثابت کرنے کی ضرورت ہے, کہ جیسے اب تک ہم نے, ہمارے ہی لوگوں نے اس کے وجود کو جائز نہیں سمجھا ہے, اور اس کو جائز ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ مثالیں نکال کے لاتے ہیں کہ دیکھیں جی 1937 میں کیا ہوا, پھر اس کے بعد جو حکومت بنی کانگریس کی اس میں کیا ہوا, اور یہ اٹراسٹی ہوئی, اور یہ ہوا اور یہ ہوا. وہ تمام باتیں جو شکیل صاحب نے بتائی ہیں, وہ تمام باتیں جو ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں کتابوں میں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب پاکستان کو کے بننے کو جائز قرار دیتی ہیں. اچھا, ہوا یہ تھا کہ جب پاکستان بن گیا تو وہاں پہ ہمارے ایک ہسٹورین تھے شروع میں, ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی, ان سے کہا گیا کہ آپ پاکستان کی جو یہ تاریخ ہے, سیاسی تاریخ ہے انگریزی دور کے آخر کی, یہ ذرا لکھ دیجئے. تو انہوں نے وہ لکھی تھی جس کے اندر انہوں نے تمام مسلم لیگ اور کانگریس کی جو چپقلش تھی سیاسی, اس کو انہوں نے تاریخ بنا کے لکھا تھا. اچھا, بعد میں وہی ایک مستند تاریخ ہو گئی, وہ چلتی رہی ہر طرف. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہوا تھا 2008 اور 2013 کا, یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. 2008 میں کے پی میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, تو انہوں نے یہ جو تاریخ تھی اس تاریخ کو ایک مختلف انداز میں بتایا, پرانے بیان کو تبدیل کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمان جو تھے وہ پڑھائی میں پیچھے رہ گئے تھے, کاروبار میں بھی پیچھے تھے, صنعت و حرفت میں بھی پیچھے تھے, لہٰذا وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم, اور دوسرے جو لوگ تھے ہندو مختلف جگہوں کے, وہ کافی آگے تھے, بڑھ چڑھ کے وہ شامل تھے, اور چونکہ وہ کارآمد تھے لہٰذا انگریزوں کی حکومتوں میں بھی بہت زیادہ شامل تھے وہ. اور انگریز کہتا تھا کہ بھئی جو نکلتی ہے ہمارے پاس ملازمتیں, ہم ان کو ایڈورٹائز کر دیتے, جو مرضی اپلائی کرے, تو اس میں ہم کیا کریں کہ مسلمان اپلائی نہیں کرتے. تو یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے مسلمان کہ ہم کو تو یہاں رہتے ہوئے ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے ہندوؤں سے. اور اس وجہ سے مڈل کلاس ہندوستان کی بہت زیادہ اس کی فیور میں تھی. اس کے علاوہ جو ہماری کسان والے لوگ تھے, کسان دیہات کے لوگ تھے, وہ اس وجہ سے تھے کہ وہ جو ہندو منی لینڈرز تھے ان کے بہت زیادہ ان کے سامنے مجبور ہو چکے تھے, ان کے بہت زیادہ مقروض ہو چکے تھے وہ.
اور وہ ان کو اپنا قرض چکانے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے سوائے اس کے کہ ان کا ملک الگ مل جائے تاکہ وہ قرض جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور ہمارے جو زمیندار اور جاگیردار تھے وہ جانتے تھے کہ جیسے ہی ہندوستان بنے گا زمینداری جاگیرداری تو ختم ہو جائے گی, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, لہٰذا ہم ایسی جگہ بنا لیں جہاں پہ جاگیرداری زمینداری کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. اچھا, انہوں نے یہ وجوہات بنا کر کتابیں جو تھیں کے پی کی وہ لکھ دیں. یہ ہم تو بہت خوش ہوئے دیکھ کے کہ یہی تو سارے پاکستان کو پڑھانا چاہیے. ہوا یہ کہ 2013 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی. انہوں نے فوراً ان کتابوں کو واپس کیا اور دوبارہ وہی نیریٹو جو پہلے چلتا تھا کہ ہندوؤں کے مسلسل مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی, یہ تھا اور وہ تھا, وہ ان کو نیچ سمجھتے تھے, وہ ایٹراسٹیز کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ, وہ تمام کو واپس لے آئے. اور یہ کہ اس کی وجہ سے ہمیں پاکستان لینے کی ضرورت پڑی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ یہاں پہ آپ کو یہ واضح طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تاریخ جیسا ایک سبق جو ہے, تعلیم جس کی اسکولوں میں کالجوں میں ہوتی ہے, وہ کیسے ایک آئیڈیالوجیکل بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ جہاں پہ آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اور اس کے اندر بہت سا عرصہ ایسا ہے جس میں حکمران ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ کون سی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کریں گے, اور اس کی طرف سے وہ ان کو وہ تقویت دیتے ہیں اور وہ چیزیں پھر نارم بن جاتی ہیں, اور اس کے نوجوانوں پہ بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, تھوڑا سا وقت اور لے رہا ہوں میں. ایک واقعہ یاد آیا کہ 1998 میں جب ہندوستان اور پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے تو اس زمانے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جاپانیوں نے, جاپان سے آئے ہوئے کچھ پیس ایکٹیوسٹ تھے, اور وہ ویڈیو ٹی وی کے اوپر چلی تھی. اس میں لاہور میں کچھ نوجوانوں سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آخر آپ لوگوں کو یہ کیوں ضرورت پڑی ایٹم بم بنانے کی. تو انہوں نے کہا ہندوستان سے لڑنا ہے, ہمیں ہندوستان کے خلاف کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہندو مکار اور عیار قوم ہے, وہ تو ہمیں ہمیشہ مارنا چاہتی ہے, نقصان پہنچانا چاہتی ہے. ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوتی تھیں وہ انہوں نے دہرا دی. اسے کہتے ہیں ذہن سازی, کہ جس کے اندر یہ ہے کہ جب ایک خاص موقع آئے تو بجائے اس کے کہ آپ ان کی مختلف طریقوں سے جسٹیفیکیشنس نکالیں, کوئی آپ ان کی اس کی لاجک اس کی بنائیں, کوئی توجیحات بنائیں, آپ جو دی ہوئی چیزیں آپ کے ذہن میں بٹھائی گئی ہیں آپ ان کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں. اور یہ چیزیں پھر ذہن میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ذہن پہ جڑیں پکڑ لی ہیں. اب یہی تمام باتیں جو آپ نے بتائی ہیں, اب ان میں آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں تاریخ کو مختلف طریقے سے بیان کرنے کی ایک مثال تو میں نے دی, اور کوئی مثالیں کتنی ہیں؟ اچھا, پہلے آپ نے جو بات کی نا جی اشتیاق قریشی صاحب کی, اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک اینیکڈوٹ ہے. میں نے انٹرویو کیا پروفیسر کے عزیز کا, جن کی بڑی مشہور کتاب ہے دا مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان. تو وہ کہتے ہیں جی اشتیاق قریشی کی یہ سب سے مشہور جو کتاب ہے نا دا اسٹرگل فار پاکستان, ایکچولی آئی روٹ دیٹ بک. اچھا. کہتے ہیں جی میرے والد صاحب ان کے جاننے والے تھے. میں جب مانچسٹر سے آیا پی ایچ ڈی کر کے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جا کے اشتیاق قریشی سے ملو. تو اشتیاق قریشی صاحب کہنے لگے کہ مجھے ایوب خان نے کہا ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنانا ضروری تھا, تو کوئی کتاب نہیں ہے تو آپ کتاب لکھیں. تو اشتیاق قریشی نے ان سے کہا کہ میں بڑا مصروف رہتا ہوں یہ وہ, تو آپ بھی ماشاءاللہ ٹرینڈ ہسٹورین ہیں, تو آپ نا مواد اس کا اکٹھا کر دیں. میں نے مواد اکٹھا کر لیا. کہتے ہیں اچھا اس کی ایک ترتیب بھی لگا دو, یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو, اینڈ آئی اینڈیڈ اپ رائٹنگ دا بک. لیکن یہ الگ بات کہ آج میں اگر یہ لکھوں تو میرا آرگومنٹ ڈفرنٹ ہوگا. بہرحال کہتے ہیں کہ جو زیادتی میرے ساتھ پاکستان میں ہوئی, ایک پائریٹ پبلشر نے انڈیا میں اس کا ازالہ کر دیا. اس نے اس کتاب کا وہ پریفس پڑھا, کہتا ہے یار یہ تو بندہ آتھر تو کہ عزیز ہے, اشتیاق قریشی تو نہیں ہے. تو اس نے ٹائٹل کتاب کا بدل دیا اور آتھر کے طور پہ کے عزیز کا نام دے دیا. تو ہمارے ہاں اس طرح کی بھی تاریخ لکھی گئی ہے.
اور دوسرا سر کچھ فیکٹس میں آپ کو بتاؤں جو سپریس کیے جاتے ہیں, جو نہیں شیئر کیے جاتے ہیں. مثلا آبجیکٹیوز ریزولوشن کا بہت تذکرہ ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے, بٹ نو بڈی مینشنز دیٹ اونلی 21 ممبرز آف دا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ووٹڈ فار اٹ. 75 کے قریب ممبرز تھے اس وقت کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے, صرف 21 نے اس کے حق میں ووٹ دیا, اور آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اٹ واز دا گریٹسٹ پیس آف لیجسلیشن ایور پاسڈ بائی اینی پاکستانی اسمبلی. تو اس طرح سے سارے جو نان مسلمس تھے انہوں نے کچھ امینڈمنٹس پرپوز کی اس میں کہ جی اس کو اس طرح سے چینج کر لیں, یہ کر لیں. تو حامد خان جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں انہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پہ, پولیٹیکل ہسٹری پہ. تو اس میں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ہے میرے خیال, حامد خان, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے وہ پبلش کی ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ان کے مطالبات تھے نا ان کو اس طرح ایزیلی ڈسمس نہیں کرنا چاہیے تھا, کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس کر لینی چاہیے تھی تاکہ ان کی بھی ہم دل جوئی کر سکتے. لیکن وہ انہوں نے کہا جی نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ الگ بات کہ پھر ایون مولانا مودودی جیسا بندہ جو بڑا سپورٹر تھا آبجیکٹیوز ریزولوشن کا, وہ بھی مایوس ہو گیا. انہوں نے کہا یار اس کے بعد تو کوئی رویدگی نہیں پیدا ہوئی, کوئی بارش نہیں برسی, کوئی چینج نہیں آئی. سو ایون ہی واز. اور مجھے ہمارے ایک تحریک پاکستان کے لیڈر تھے سر سردار شوکت حیات, ڈیورنگ مائی اسٹوڈنٹ ڈیز آئی میٹ ہم. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی آبجیکٹیوز ریزولوشن کا. جب میں نے ان سے پوچھا, کہنے لگے وہ تو لیاقت علی خان نے جل دیا تھا شبیر احمد عثمانی کو. سو یہاں تک انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے. اور دوسری جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں غلط پڑھائی جاتی ہیں, مثلا جو قرارداد پاکستان تھی, قرارداد لاہور جس کا اوریجنل نام تھا, یو نو وین واز اٹ اڈاپٹیڈ اینڈ وین واز اٹ پاسڈ؟ 24 مارچ. ہماری ساری کتابوں میں 23 مارچ لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے پاکستان کس ڈیٹ کو بنا؟ 15 کو بنا. خود جناح صاحب کی سٹیٹمنٹ ایک موجود ہے کہ پاکستان came into being on the 15th of August, لیکن اب ہر جگہ پہ 14 اگست پڑھایا جاتا ہے. سو جو کتابوں کی ہم بات کر رہے تھے نا جی, اس میں ایک صاحب تھے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی. ہی واز این آفس بیئرر آف دا پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ ان لاہور. ان کی کتاب ہے ہماری قومی جد و جہد. بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے, بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو آج ہم چھپاتے ہیں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گے. ایون لاہور ریزولوشن پہ ان کی بڑی اچھی ڈبیٹ اور ڈسکشن ہے. وہ بھی وہی بات ہے کہ آج ہم اس کی بات نہیں کرتے کہ کن حالات میں وہ پاس ہوئی تھی, اس کے بعد کے ریئیکشنز اس پہ کیا تھے. میں تھوڑا سا اگر میں پڑھ سکوں جی, وہ کہتے ہیں جی کہ قرارداد لاہور کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے روز بحث شروع ہوئی تو میں نے ترمیم پیش کی اور تفصیل سے اپنا نقطۂ نگاہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر آپ لوگ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مجوزہ مملکتوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ نے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی منطقوں کا ذکر کیا ہے وہاں صاف لفظوں میں ان صوبوں کا نام لیجئے تاکہ ہمارے مخاطب اور مخالف دونوں ہمارے مطالبے کی حقیقت ابھی سمجھ جائیں, ورنہ علاقائی رد و بدل کے تحت پنجاب اور بنگال کا نصف حصہ کٹ جائے گا, جس میں بات کی گئی تھی ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹس کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کریں, بی اسپیسیفک. کہتے ہیں جی میری اس ترمیم کا جواب نوابزادہ لیاقت علی خان نے دیا اور فرمایا کہ ہم نے ایک مصلحت کی وجہ سے صوبوں کے نام نہیں لیے. اگر ہم پنجاب کا نام لے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری مملکت کی سرحد گڑگاؤں تک ہوگی. آج آپ کو پتا گڑگاؤں بڑا ڈیولپڈ ایک سٹی ہے ہریانہ کا, دلی کے بالکل ساتھ ہے, بلکہ دلی کا ایک سیٹلائٹ شہر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ہم, وہ کہتے ہیں لیاقت علی خان کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ہم علاقائی رد و بدل جو ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹس کی بات کی گئی کے تحت دہلی اور علی گڑھ کو جو ہماری تہذیب اور تعلیم کے مرکز ہیں مجوزہ مملکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. کتنے ایمبیشس تھے ہمارے لیڈرز اور کتنے ان ریئلسٹک تھے. آپ مطمئن رہیے علاقائی رد و بدل کا یہ مطلب نہیں کہ پنجاب کا کوئی حصہ ہاتھ سے دینا پڑے گا. نوابزادہ صاحب کے اس جواب پر ایوان میں خوب تالیاں بجیں. یہ وہ ہے جو انہوں نے اس میں لکھا ہماری قومی جد و جہد میں, اور یہ سنگ میل نے پبلش کی ہے کتاب.
اب انہوں نے یہ اعتراف کیا, کہتا ہے قرارداد پاکستان کے الفاظ واقعی سخت الجھے ہوئے اور افسوسناک ہیں, جنہوں نے آگے چل کر طرح طرح کی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا کر کے تعویلات کا دروازہ کھول دیا. اور دوسری بات جو ہے نا, جو نیر صاحب نے کی, کہ ہم ہر وقت اسٹیٹ کے وجود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک ملک جب بن جاتا ہے نا, تو وہ اپنا جواز خود ہی ہوتا ہے, پھر آپ کو 24/7 اس کے جواز کے لیے بحث نہیں کرنی پڑتی, یو موو آن. انفارچونیٹلی ہم نے وہ نہیں کیا. آج بھی ہمارے بڑے بڑے تاریخ دان اور جرنلسٹ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں جی انڈیا اکھنڈ بھارت چاہتا ہے. وہ بھائی کوئی اکھنڈ بھارت نہیں چاہتا. ایون سر نہرو, ہی وینٹ ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان 1948 جنوری میں, کانووکیشن پہ ان کو بلایا, اور انہوں نے یہی بات کی کہ جی یہ آج کئی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پاکستان کو دوبارہ انڈیا میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا بھائی میری پلیٹ فل ہے, آئی ہیو انف پرابلمز آف انڈیا ٹو ہینڈل ود. تو مجھے آج اگر آفر بھی کی جائے کہ پاکستان دوبارہ شامل ہونا چاہتا ہے تو میں کہوں گا تھینکس بٹ نو تھینکس. اسی طرح سے نریندر مودی سے شاہد صدیقی ایک انڈین جرنلسٹ ہیں, دلی میں رہتے ہیں, ان کا بھی میں نے انٹرویو کیا. تو انہوں نے 2013 میں نریندر مودی سے کہا کہ آپ RSS کے رکن رہے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں اکھنڈ بھارت کے بارے میں. اس نے کہا بھائی یہ اکھنڈ بھارت تو مسلمانوں کی کوئی سازش ہوگی, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. اس لیے کہ اکھنڈ بھارت اگر ہو گیا تو انڈیا ول ایونچولی بیکم اے مسلم میجورٹی کنٹری. میں انڈیا کے موجودہ بارڈرز کے ساتھ خوش ہوں. اب ہم حامد میر صاحب کیا لکھتے ہیں, اکھنڈ بھارت پہ کانگریس کی اور BJP کی پالیسی ایک ہی ہے, دونوں اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں. اور بھائی اگر وہ اکھنڈ بھارت چاہتے تو ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش ہے آج, اس کو کیوں نہیں شامل کر لیا انہوں نے اپنے ملک میں. اس وقت تو وہاں کوئی ہاسٹیلٹی نہیں تھی انڈیا کے بارے میں. پاکستان میں تو بہت ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے. وائی وڈ دے انکارپوریٹ 25 کروڑ ہاسٹائل پیپل. 25 کروڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی بڑی فوج چاہیے ہوگی, اور کتنے لوگ ہوں گے پاکستان سے جو جا کے انڈیا کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. وائی وڈ دے لائک ٹو ہیو اکھنڈ بھارت. اور ہمارے اکھنڈ بھارت میں بھی پتہ نہیں تبت بھی شامل ہو جاتا ہے, اور برما بھی شامل ہو جاتا ہے, وہ انڈونیشیا تک چلا جاتا ہے. مطلب اس طرح کے ہم نے متس بنائی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے ہم اپنی ڈیولپمنٹ پہ کوئی توجہ نہیں دے پاتے, اپنی نہیں سوچتے کہ یار ہمیں فیوچر کا سوچنا ہے, ماضی کو چھوڑ دیں, بس ہو گیا جو ہو گیا, لیٹس موو آن. نفرت جو ہے, نفرت نہ ہم ٹیکسٹ بک کے ذریعے پڑھائیں. وہ نیازی, منیر نیازی نے کہا تھا نا, غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی, جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. ہمیں یہ آگے دیکھنے کا جذبہ نہیں ہے, ہم ماضی میں ہی ہر وقت کھوئے رہنا چاہتے ہیں. جیسے آئی رحمان نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ نوائے وقت 1947 سے ایک ہی داریہ لکھتا آ رہا ہے. یہی ہمارے ساتھ ہسٹری کے ساتھ ہوا ہے کہ ہر وقت ہم ہسٹری میں کھوئے رہتے ہیں, اور ہسٹری بھی آنیسٹلی نہیں پڑھاتے. تو میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک کچھ اور باتیں میں کروں. یہاں پہ جو لوگ برطانوی ایجوکیشن دیتے ہیں اور A لیولز کی, تو ان کی ہسٹری کی کتابیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں. وہ بڑی وسیع کینوس کے اوپر وہ ہسٹری پڑھاتے ہیں, پرانے ہندوستان کو بھی لیتے ہیں اور دنیا کی تمام تاریخ کو بھی بیان کرتے ہیں وغیرہ. اور ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں تاریخ کیا کسی قسم کی کسی کتاب میں, اسکولوں کی کتاب میں یہ چیزیں نہیں ملتی. ہمارے پاس تو میں نے اپنا زمانہ تو بتایا, لیکن درمیان میں ایک زمانہ وہ آیا تھا کہ جہاں پہ پاکستان کی تاریخ کو انہوں نے شروع کیا محمد بن قاسم کے آنے سے, اور اس کے بعد باقی انہوں نے تمام مسلم رولرز کی ہسٹری بیان کر کے, اور پھر انگریزوں کے دور میں جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو چپقلش تھی اس کا بیان کر کے پاکستان تک پہنچ گئے. اب یہ چیزیں جو تھیں وہ تبدیل ہونی چاہیے تھیں اور نہیں ہوئیں. ہم نے 7 دہائیاں اس میں 7 دہائیاں تو نہیں کہنا چاہیے, اس شروع کی 2 دہائیاں نکال دیجئے تو 5 دہائیاں ہم نے اس میں گزار دیں. 5 دہائیوں کی 5 کتنی جنریشنز ہوتی ہیں, ان کو ہم نے ان کے ذہنوں کو ہم نے صحیح طرح آبیاری نہیں کی. لیکن اب حالات تھوڑے تبدیل ہو رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ضروری طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج اپنے ساتھ کچھ نئی چیزیں لے کر, جو یہاں پہ نئی چیزیں بن رہی ہیں,
نیشنل کریکولم کاؤنسل نے تاریخ جو اب شروع کیا ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پاکستان اسٹڈیز ہی ہوا کرتا تھا، سوشل اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز، تو اب ہسٹری جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ اسکولوں میں انٹروڈیوس ہو گیا ہے 6ٹھی 7ویں 8ویں کے لیے، اور اس کے اندر پرابلمس تھے رہے۔ اب جو نیا جو کریکولم بنایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو گیا، تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اس کا ایک مختصر سا میں جائزہ پیش کرتا ہوں۔ کتابیں بھی میرے پاس موجود ہیں تینوں، 6ٹھی 7ویں 8ویں کی، گو کہ ان کی ضخامت دیکھ کے مجھے کچھ دکھ ہوتا ہے کہ تاریخ کوئی ایسی قلیل چیز بھی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر وہ ہو جائے، تھوڑی بڑی ہوتی تو بہتر ہوتا۔ لیکن دیکھیے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں جن کو کور ہونا چاہیے وہ میں آپ کو ذرا سناتا ہوں۔ اینشنٹ سویلائزیشنس، جس میں میزوپوٹیمین، ایجپشین، انڈس اینڈ چائنیز سویلائزیشنس، پرشین، گریک، رومن سویلائزیشنس، ایرینز، کشانس، گپتاز، رائز آف اسلامک سویلائزیشن، اور پھر اگلے سال مڈل ایجز ان یورپ فرام ایئر 500 to 1500۔ انہوں نے تمام تاریخ کو جو 3 کلاسیں ہیں ان کو انہوں نے تقسیم کیا ہے 9000 بیفور کرائسٹ، بیفور کرسچن ایرا جو ہے 9000 بیفور کرسچن ایرا، اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً 11000 سال پہلے کی، وہاں سے لے کر 600 قبل مسیح تک، 600 مسیح تک، 600 کرسچن ایرا تک۔ اس کے بعد دوسرا ایرا جو ہے وہ 600 سے 1800 کا، اور تیسرا ایرا جو ہے وہ 1800 لے کر آج تک کا۔ تو ان 3 میں انہوں نے جو تقسیم کیا ہے اس میں نے پہلا والا جو ہے وہ آپ کو میں نے سنا دیا، اینشنٹ سویلائزیشنز، پرشین، گریک، رومن سویلائزیشنز، اور یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں ایرینز، کشانس، گپتاز، اور پھر اس کے بعد اسلامک سویلائزیشن بھی 600 عیسوی تک وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیا دوسرا ایرا جو 600 سے لے کے 1800 تک کا ہے، مڈل ایجز ان یورپ، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ مڈل ایجز ان یورپ۔ 600 سے 1800 کے اندر یورپ کے اندر بڑے بڑے انقلاب آئے، اور ایسے انقلاب آئے کہ جن کی وجہ سے یورپ پہ تمام دنیا پر حاوی ہو گیا، تو وہ ان کو جاننا، ان کی تفصیل جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے اسپریڈ آف اسلام ان یورپ اینڈ ایشیا۔ اسی زمانے میں ہمارے یہاں سلطنتیں، مسلم سلطنتیں جو ہیں وہ پھیل رہی تھیں، اور خاص طور پہ یورپ کے اندر بھی وہ پھیل رہی تھیں۔ بڈاپیسٹ تک ان کے ماتحت آ چکا تھا، وینا کے دروازے پہ پہنچے ہوئے تھے، اسپین ان کے ماتحت تھا وغیرہ۔ پھر مسلم ڈائنسٹیز جو ہیں وہ ویسٹرن ایشیا کی ہیں، سلجوق ہیں، ایوبی ہیں، فاطمی ہیں، صفوی ہیں، اور پھر کروسیڈس کے ساتھ کا ذکر ہے اس کے اندر۔ پھر مسلمس ان ساؤتھ ایشیا میں دلی کی سلطنتیں ہیں اور مغل امپائر ہے، اور ماڈرن پیریڈ ان یورپ جو ہے پھر اس کے اندر امپورٹنٹ ہے، جس میں رینیسانس اور انلائٹنمنٹ کی باتیں ہیں جو بتانی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہیں جہاں سے انسانیت نے بڑی زکن بھرنی شروع کی ہے۔ اور پھر گریڈ 8 کے اندر ارائیول آف دی برٹش ان دی سب کانٹیننٹ۔ پھر انڈیا میں ریفارم موومنٹس کون سی شروع ہوئیں؟ بہت سی ریفارم موومنٹس ہوئیں۔ خود ہندوؤں کی ریفارم موومنٹ جو تھیں وہ 1800 کچھ کے اندر، وہ بہت امپورٹنٹ موومنٹ تھی، جس کی کئی شاخیں نکلیں۔ ان میں سے ایک شاخ جو ہے وہ ہندوتوا کے نام پہ اب تک ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری بہت سی شاخیں اس میں سے نکلی، مسلمانوں کی تھیں۔ اور پھر بغاوت، یہ وہ ایسی بھی تھیں جو کہ بعد میں کمیونزم وغیرہ کے ساتھ جن کے ساتھ رہا۔ ریفارم موومنٹس ان انڈیا۔ پھر ورلڈ وارس جو رہی ہیں 19ویں صدی میں 1 اور 2، ان کا ذکر ہے۔ پھر پولیٹیکل اویکننگ ان انڈیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان اے نیو کنٹری 1947 انٹل ٹوڈے۔ اب اس میں یہ ہے ان کا خاکہ میں نے بتایا، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ان کتابوں کے اندر ہے۔ اب ڈیٹیل کے اندر آپ کو بہت سی جگہیں ایسی نظر آئیں گی جہاں پہ آپ کا دل چاہے، آپ کا دل محسوس جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، اچھی خاصی باتیں کرتے کرتے یہ کہاں چلے گئے۔ لیکن بہرحال
اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے یہ پڑھیں گے تاریخ، ان کو تاریخ صحیح معنوں میں بہت تفصیل سے بتائی جائے گی، پوری انسانیت کی تاریخ بتائی جائے گی، اور اس تاریخ کو اگر صحیح طریقے سے بتایا جائے اور بغیر تعصب کے بتایا جائے تو میرا خیال ہے کہ ذہنوں کی بڑی اچھی آبیاری ہوگی۔ میں اس دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ یہ بہت اچھی انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں، اور یہ کتابیں میں آپ کو دوں گا تو نہیں کسی کو، میرے پاس ابھی ہیں یہ، لیکن اگر کوئی کھڑے کھڑے اس کو براؤز کرنا چاہے تو یہ ہم جب ڈسکشن کے بعد جب ہم یہاں پہ اگر چاہیں گے آپ لوگ تو میں یہ کروں گا۔ فی الحال آپ کی ضرور دو تین اور باتیں جو ہمارے ہاں شیئر نہیں کی جاتی۔ شورش کاشمیری ایک لاہور کے جرنلسٹ تھے چٹان کے، تو انہوں نے سور وردی پہ، حسین شہید سور وردی پہ، جو متحدہ بنگال کے چیف منسٹر تھے پارٹیشن سے پہلے، بعد میں پاکستان کے بھی وزیر اعظم رہے وہ کچھ دیر، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میری ان سے بڑی دوستی تھی، تو ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ میری 2 خواہشات ہیں، تو میں نے کہا جی بتائیں، تو وہ انہوں نے ٹال مٹول کی، میں نے اصرار کیا، کہتے جی میری ایک خواہش تو یہ ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں۔ ان کا جی دوسری خواہش، ان کا جی دوسری خواہش پہ پھر وہی ٹال مٹول، میں نے اصرار کیا، تو کہنے لگے دوسری خواہش میری یہ ہے کہ میں بطور وزیر اعظم لوگوں کو گاندھی کی وہ تصویر دکھا سکوں ایک جلسہ عام میں جو ہم اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے چھپاتے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا واقعی گاندھی کی عظمت کے قائل ہو گئے تھے؟ ان کا ہاں، اس شخص کے سینے میں ایک رشی کا دل تھا، ایک سینٹ کا دل تھا، لیکن کوئی ہمارا اینکر پرسن، کوئی کالم نویس اس طرح کی چیز کا ذکر نہیں کرے گا۔ اور کتابوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ہاں اگر 1000 کتاب چھپ جائے نا جی تو وہ کہتے ہیں بیسٹ سیلر ہے، تو 25 کروڑ کے ملک میں 1000 کتاب کیا معنی رکھتی ہے جب تک کہ کوئی کالم نویس اس کا ذکر نہ کرے۔ اگر کوئی نیگیٹو چیز ہوگی تو ہمارے کالم نویس ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اس کا ذکر کرے گا، اینکر پرسن بھی کرے گا۔ اگر کوئی پازیٹیو چیز ہو اس طرح کی تو پھر کہتے ہیں نہیں، یہ نفرت جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات بریفلی میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا ایک بڑا مشہور نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، بہت پاپولر ہے، عمران خان بھی اس کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ اب اس پہ ملک غلام نبی تھے سر، ایک جو 70s میں منسٹر بھی رہے پنجاب کے، ایجوکیشن منسٹر، انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ہی واز این ایکٹیوسٹ آف دا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ، امرتسر سے تعلق تھا ان کا، داغوں کی بہار، اور ایک ہے قصہ ایک صدی کا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ 1947 دسمبر میں خالق دینہ ہال کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس ہوا، جس میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے۔ اسی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ انڈیا والی مسلم لیگ الگ ہوگی، پاکستان والی مسلم لیگ الگ ہوگی۔ اس میں کہتا ہے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں پاکستان بن گیا ہے لیکن اس میں کوئی چینج نہیں آئی، ہم نے تو نعرہ لگایا تھا کہ جی اسلامی نظام ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہوگا، تو کچھ چینج نہیں آ رہی، منسٹرز کے وہی چال ڈھال ہیں جو انگریز دور میں ہوتے تھے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم نے کہا مولانا ہو سکتا ہے آپ نے چند ووٹ لینے کے لیے یہ نعرہ لگایا ہو، میں نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا، میری ورکنگ کمیٹی نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا، ہمارے کسی ریزولوشن میں یہ نعرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز میں نے خود نوائے وقت میں پڑھی، 1980s میں نوائے وقت نے اس بک کو سیریلائز کیا، قسطوار پبلش کیا، اور کتنے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے کہ وہی بات کہ اس کو رپیٹ نہیں ہمارے لوگ کرتے، کالم نویس کا بھی ذکر نہیں کریں گے، کوئی اینکر پرسنز اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو لاہور ریزولوشن کے حوالے سے ہے نا، تو میں نے جیسے ذکر کیا اس پہ وہ بڑی اچھی کتاب ہے ہماری قومی جد و جہد، دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان ہسٹری دے شوڈ ریڈ دیٹ بک۔ جی سر۔ بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ اب میں اس کو وائنڈ اپ اس لحاظ سے کروں گا کہ یہاں پہ تاریخ جس کو ہمارے ہر جگہ کے حکمران طبقے اپنی ایک خاص قسم کے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے واسطے بناتے ہیں اور چلاتے ہیں، لیکن اس کا جو حلیہ جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ کم بگڑتا ہے، کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نسلیں اس کا شکار ہوئی ہیں، اور اگر وہ ٹھیک ہو جائیں جیسا میں نے پڑھ کے دکھایا آپ کو تو ہم بڑے خوش ہوں گے اگر ایسا ہوا تو۔ اور اگر اس کے بعد جو تعلیم ہے 9ویں 10ویں کی، اس کے اندر بھی صحیح طریقے سے تمام باتیں کی جائیں
تب اچھا ہوگا. حالانکہ اس زمانے میں ہم نیشنل کریکولم کاؤنسل سے بہت شدید لڑائی کے اندر انوالوڈ ہیں. وہ ہمارے وہ جو ہیں وہ اپنی روش کو چھوڑنے کو ہماری لڑائی جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں پہنچی ہوئی ہے. وہاں پہ اب فیصلہ ہونا ہے کہ وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک. وہ مصر ہیں کہ اسلامیات کی تعلیم اردو انگریزی زبان کی کتابوں کے اندر بھی ضرور ہو. تو وہ اس کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے اس وقت. اس کے باوجود جو چیز اچھی تھی تاریخ کے لیے انہوں نے لکھی وہ میں نے آپ کے سامنے بتائی. حالانکہ اس میں مجھے اعتراض یہ ہوا اور جگہوں کی تاریخ جتنی بیان کی ہوئی ہے وہ بڑی آبجیکٹو طریقے سے بیان کی ہوئی ہے، لیکن جب اسلامی دور کی تاریخ آتی ہے تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ ایک بہت عقیدت مندانہ انداز میں لکھی ہوئی ہے. وہ اس کے اندر آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ آبجیکٹیویٹی اس کے اندر نہیں ہے، ایک عقیدت ہے اس کے اندر. تو خیر وہ ہے، کیا کریں، لیکن وہ تو آپ نہ چاہیں گے تب بھی آ جائے گی. اب میرا خیال یہ کہ اب آپ لوگوں کی باری ہے. اب آپ جو سوال کرنا چاہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور ہمارے جو ٹی بی ایچ کا عملہ ہے وہ آپ کو وہ دیکھیے، یہ 2 ہاتھ یہ اٹھے ہوئے ہیں ادھر. جی سر، تھینک یو سو مچ. زیبا ہاشمی میرا نام ہے، ابتدا فار ایجوکیشن کی طرف سے میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اور میں نے جو ہے 2021 میں جب یہ کریکولم اسٹینڈرڈس جب بن رہے تھے تو میں نے اس کا تھوڑا بہت ریویو کیا تھا، اور اس میں ہسٹری کی بھی 6 to 8 اسٹینڈرڈس کے لیے میں نے کچھ چیزوں کو ریویو کیا تھا. اور اس میں جو تھا جب میں کلاس 6, 7 اور 8 میں تھی تو میں نے 3 نام اس میں ڈیٹیکٹ کیے تھے، اور وہ نام تھے شیخ احمد جس کو مجدد الافسانی بھی ہم کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ جنہوں نے کافی زیادہ مراٹھاز کے خلاف انہوں نے کافی لٹریچر وغیرہ بھی لکھا ہوا تھا، اور سید احمد شہید بریلوی صاحب انہوں نے بھی کافی زیادہ جو ہے ایک طرح سے کچھ کنٹروورشل لٹریچر لکھا ہوا تھا ٹورڈس مائنورٹیز اینڈ ٹورڈس ادرس، جو کہ یہ ابھی بھی ہمارے کریکولم اسٹینڈرڈس کا حصہ تھے. اور جو میری نالج تھی کہ جو لاسٹ جو فائنل جو کریکولم جو آیا تھا، ٹیکسٹ بکس کی بات نہیں کر رہی میں، کریکولم اسٹینڈرڈس کی بات کر رہی ہوں، تو اس میں ان 3 کے نام شامل تھے. آپ نے جو ہسٹری کی کتابوں کا جو ریویو کیا ہے، میرا یہ سوال ہے کیونکہ میں ابھی تک اس کی ہسٹری کی کتاب کو ریویو نہیں کر سکی، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ 3 نام ابھی بھی اس میں موجود ہیں یا نہیں موجود. اور تیسری ایک اور چیز کہ میں نے بہت بریفلی جب اس کو میں نے دیکھا تھا تو اس میں اورنگزیب ہمارے مغل دور کے کافی زیادہ رہے تھے، ان کی بھی کچھ کنٹروورسیز ہیں، کچھ ان کے بھی بارے میں. تو مجھے ایک طرح سے یہ لگا تھا کہ جس طرح سے یہ لکھی گئی ہیں کتابیں، اس میں مجھے یہ لگا تھا کہ جیسے ان کی ہسٹری کو آپ ایک طرح سے وائٹ واش کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس طرح کے نہیں تھے، اور ان کے بارے میں بہت ساری غلط چیزیں ان سے منسلک ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر جو آپ نے جو دیکھا ہے، تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آسک کہ کیا ان 3 کے یہ جو کنٹروورشل فگرس رہے ہیں ہمارے ہسٹوریکلی جو سیکٹیرین وائلنس کے لیے بھی ایک طرح سے رسپانسبل ہیں، کیا ان کے نام ابھی بھی موجود ہیں یا وہ وہاں سے ہٹ گئے ہیں؟ تھینک یو. لیکن یہ اب شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ 18ویں صدی کے شروع میں تھے، اور اورنگزیب کا زمانہ ختم ہوا تھا. اس زمانے کے ذراوات کے ان کی جو موجود تھے، اور ان کے جو سید احمد بریلوی جو ہیں وہ ان کے غالباً پوتے تھے، اور یہ جو تھے یہ 18ویں صدی میں تھے، یہ 19ویں صدی میں تھے یہ. اور انہوں نے سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے یہاں کوہاٹ میں بالاکوٹ میں ان کی شہادت ہوئی تھی. تو یہ یہاں کی تاریخ کا، اس علاقے کی تاریخ کا ایک حصہ ہے بہت امپورٹنٹ. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو یہ توقع کرنا کہ یہ چیز نکال دی جائے گی بڑا مشکل ہے. حالانکہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کی تحریریں جو ہیں وہ کافی کنٹروورشل ہیں، اس لحاظ سے کنٹروورشل ہیں کہ وہ پرووک کرتی ہیں کمیونل ڈفرینسز کو وغیرہ کو. لیکن اس کے باوجود یہ ان کو نکالا تو بہت مشکل بات ہے.
باقی اس کے بعد والی بات جو تھی وہ ان تین کے علاوہ اور کون سی بات تھی؟ یہ اورنگزیب کا نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ زمانہ ان کی بات آئے گی پوری مغل حکمرانوں کی، تو اس کے اندر یہ سب سینیٹائزڈ ہوں گے. اس کے اندر کسی کو بھی کسی کی جو برائیاں تھیں یہ شاید یہ بھی نہیں بتایا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ بھائی کے خلاف لڑے، بھائی کو شکست دی، بھائی کو مروا دیا، یہ وہ، لیکن بہت تفصیل کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں بتایا جائے گا. کس کے ساتھ کیا دغا کیا، کس کے ساتھ کیا کیا وغیرہ، یہ سب کچھ نہیں بتایا جائے گا. اور یہ صرف یہیں پہ نہیں ہے، بلکہ ان کے جو والدین دادا وغیرہ وغیرہ تھے ان کے زمانے کے بھی وہ باتوں کو چھپا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے ڈکے کا مغل سلطنت کی، تقریباً 1750 کے بعد کا، وہاں سے لے کر اور 1850 تک 100 سال کا زمانہ جو ڈکے کا ہے، اس ڈکے کے زمانے کو بھی بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے ان کا کسی بھی لحاظ سے. آہستہ آہستہ سلطنت کا ایروژن ہے، اور وہ ایروژن جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ نالائق بیٹھے ہیں سارے کے سارے، ایک بھی کارآمد نہیں نکلا. یہ نہیں ہوگا، وہ صرف شاید نام بتا دیں لوگوں کے، اس کے زیادہ نہیں ہوگا. نہیں، یہ تو نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ جو آپ توقع کر رہی تھیں کہ ان کے نام ہٹ جائیں گے، یہ توقع جو ہے وہ تھوڑی سی میرا خیال میں وہ ہے جی. نام میرا بھی نہیں خیال کہ وہ ہٹائیں گے، لیکن ساتھ میں جو ہماری جو وقت موومنٹ جو چلی تھی اور جو لوگ جو ان کو جو لے کر آنا چاہ رہے تھے ہمارے ہاں، تو ان کے بھی تو نام پھر ڈالنے چاہیے تھے ہسٹری میں، کہ وہ ایک طرح سے بتاتے کہ مسلم ہندو یونٹی پاسبل رہی تھی. ہمارے اپنے جو سینٹس رہے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی ضرور فروغ دیا تھا کہ مطلب اٹ واز پاسبل، یونٹی واز آلویز اے پاسبلٹی پلورلزم کے اوپر. تو وہ میری ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن وہ میرے خیال میں کہ اس میں وہ نہیں ہوگی. جی میں کچھ ایڈ کر سکوں اگر، شیخ احمد سرہندی جو ہیں بہت ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے پاکستانی ٹیکسٹ بکس میں، اور ان کے مکتوبات ہیں جو اردو میں چھپے ہیں، مکتوبات ربانی کے نام سے. اس میں ایک مکتوب کا مطلب ہوتا ہے لیٹر. مکتوب نمبر 163 ہے جو اتنا اینٹی نان مسلم ہے کہ یو کی ناٹ امیجن. آج کوئی بگٹڈ سے بگٹڈ مولوی بھی شاید اس طرح کی لینگویج استعمال نہ کرے نان مسلمس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کفار ہیں کتوں کی طرح ان سے سلوک کرنا چاہیے، ان کو قریب نہیں بیٹھنے دینا چاہیے. 163 لیٹر ہے، میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سر پلیز سن لینا، سر سن لینا، پلیز سن لیں. میں مکتوب کا ریفرنس دے رہا ہوں، بولنا ہو مائک کے بعد بولیے گا. 163 مکتوب ہے میرے پاس، اس کا وہ انٹرنیٹ میں موجود ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے. اور اس میں انہوں نے اس طرح کی لینگویج استعمال کی. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں پہلی کتاب جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی وہ انہوں نے لکھی، اور وہ شیعوں کو کہتے تھے رافضی، رد روافظ، وہ اس طرح کی کتاب ہے ایک. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ جی بادشاہ جو تھا جہانگیر، اس نے کیوں ان کو جیل میں ڈالا، تو تذکرہ جہانگیری میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اس سے جو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں دی جاتی ہے کہ جی وہ سجدہ تعظیمی کے خلاف تھے، وہ اکبر کی جو دین الہی تھی اس کے خلاف تھے. حالانکہ بادشاہ یہ کہتا ہے مجھے ان کے خلاف کمپلینٹس ملی تھی، بہت سے ریلیجس اسکالرز ان کے خلاف تھے کہ یہ توہین والی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کو جیل میں ڈالا. اور اورنگزیب عالمگیر کا میں بتاؤں، ایک پاکستانی ڈپلومیٹ جو دلی میں رہ چکے تھے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ آج بھی بہت سے سکھ ایسے آپ کو مل جائیں گے، اگر آپ کا نام اورنگزیب ہو تو آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. تو اس حد تک، اس لیے کہ سکھوں کے ایک گرو کو انہوں نے وہاں پہ ایکسیکیوٹ کروایا تھا دلی کے وہ جو ہے چاندنی چوک میں، گرو تیغ بہادر. تو ہندوؤں سے زیادہ نفرت جو ہے اورنگزیب کے خلاف وہ سکھوں میں ہے. اور اجیت جاوید ایک اسکالر تھیں، ان کی بڑی اچھی کتاب ہے دی ہیریٹیج آف ہارمنی. ہمارے ہاں جو ہے نا اسکالرز کتابیں لکھتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیڈ ریلیشنز کو اسٹیبلش کیا جائے کہ ہمیشہ ان کا اٹ کھڑکا رہا. تو اجیت جاوید نے یہ کتاب لکھی ہیریٹیج آف ہارمنی کہ ایسا نہیں تھا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات تاریخی طور پر کافی اچھے بھی رہے. جیسے شیواجی کا ہمارے ہاں ریفرنس دیا جاتا ہے
کہ جی شیوا جی بہت اینٹی مسلم پرسنالٹی تھے. تو ایک انڈین اسکالر ہیں, انہوں نے رام پیانی یا کچھ ایسے ان کا نام ہے, انہوں نے رام پونیانی, انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو چیف باڈی گارڈ تھا وہ مسلمان تھا, اور جب وہ افضل خان سے ملنے گئے تو اس باڈی گارڈ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا نہتے ہو کے نہ جائیے گا, افضل خان کا قد آپ سے بہت بڑا ہے, آپ کا قد چھوٹا ہے, تو ہی کین اسٹرینگولیٹ یو. اس کے بعد پھر وہ جو ہتھیار تھا وہ ہاتھ پہ جو باندھتے تھے وہ لے کے گیا وہ. اچھا آپ کا, یس پلیز. ڈاکٹر بشیر نام ہے, بائی پروفیشن میں سائیکالوجسٹ ہوں. میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اسٹینڈرڈائزڈ ورژن آف ہسٹری چاہیے کیوں؟ کیونکہ جیسے سر بات کر رہے تھے شکیل چودھری صاحب, اگر ہم امریکہ کو دیکھیں, وہاں جہاں بلیکس کے خلاف جو واقعات ہوئے, لنچنگ کے خاص طور پہ, سول لبرٹیز موومنٹ جس کی بیسس پہ چلی, تو وہاں بھی یوں ہے کہ ڈنڈی تو انہوں نے بھی ہسٹری میں ماری ہے بہت جگہوں پہ, لیکن جب مجموعی ہسٹری مختلف جو ورژنس کیونکہ اویلیبل تھے, تو جب وہ کراس ریفرنس ہوئے تو لوگوں کو ایک طرح کا معلومات ہو گئی, ان کی انلائٹمنٹ ہو گئی کہ یہ والا ورژن بھی ہے. ابھی بھی اگر ہم کہیں کہ ہم جتنے لوگ اب ہسٹری کو ڈفرینٹ اینگل سے جو جانتے ہیں, ہم نے بھی مطالعہ پاکستانی پڑھا ہے اور اس کا ایک اسٹینڈرڈائز ورژن ہی پڑھا ہے, تو ہمیں بھی دوسروں کی طرح بہت سی معلومات نہیں ہونی چاہیے تھی. جیسے جوگیندر ناتھ مینڈل کی جو بات کی گئی, جو آبجیکٹیو ریزولوشن کے دوران جب لیاقت علی خان کی اسپیچ سے پہلے جب لوگوں نے اسپیچز کی, اگر آپ پڑھیں تو ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ ورژن آف ہسٹری نظر آتا ہے. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تعلیمی اداروں میں اگر ان کیس کے کچھ کلاسوں میں کچھ اسٹینڈرڈائز ورژن آف ہسٹری ہے بھی ہے, تو اگر ریفرنس بکس اس طرح کی وہاں اویلیبل ہوں تو لوگ خود کراس ریفرنس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, اور وہ جو ریئل اوریجنل ورژن آف ہسٹری ہے وہ سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. بہت شکریہ. شکریہ, یہ بات اچھا کامنٹ تھا آپ کا. اور یہ ادھر سوال ادھر بھی ہیں. السلام علیکم. پہلے تو تھینک یو, بڑا مزہ آیا آپ لوگوں کو سن کے, بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ لوگوں کے لیے میرا سوال یہ کہ مجھے پاکستان آئے کچھ چند ہی مہینے ہوئے ہیں, اور اس میں آ کے میں کافی جوان لوگوں سے مل رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. تو تاریخ کے معاملے میں مجھے دو رویے نظر آ رہے ہیں. ایک وہ لوگ جن کو غلط تاریخ پڑھائی گی اور آج تک وہ اسی میں رہ رہے ہیں, اسی ایلوژن میں, جس کے تحت پاکستان ایک ڈیوائن پروجیکٹ ہے اور اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا, اس پہ بحث نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے جوان لڑکوں کی, بچوں کی, جو جن کو ابھی کہیں پتہ لگا ہے کہ یہ سب تو کچھ غلط تھا. آئی تھنک تھرو انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, آج سچ کو چھپانا زیادہ مشکل ہو گیا ہوا اس زمانے میں. تو جو ریئیکشن میں آ کے بہت مایوس ہیں کہ بھائی ہم سے تو غلط بنایا گیا, پاکستان کو بننا نہیں چاہیے تھا, اور ان کی بھی جو انالیسز ہے وہ اب بالکل نیگیٹیو ہے کہ سب کچھ غلط ہوا ہے. تو آپ لوگ اب ایک مختلف جنریشنز, بلکہ یہاں ایک بھی نہیں, کوئی غلط تاریخ تو پڑھا دی گئی ہے. تو خوشی ہو رہی مجھے جو آپ نے کتابیں بتائیں کہ اگلے بچوں کو شاید اب بہتر تاریخ سیکھنے کو ملے. لیکن جو جتنی بھی پرانی جنریشنز غلط تاریخ پڑھ چکی ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کو غلط تاریخ پڑھائی گئی ہے, لیکن آپ کا مایوس ہونا ہے جون سا وہ ان اٹ سیلف کوئی سولوشن نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کو جھوٹ سکھایا گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ کی طرف جائیں, اور سچ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ایز ہسٹورینز آپ لوگ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا ریسورسز اویلیبل ہیں ہمارے پاس؟ آپ اسلام آباد پنڈی کی بات کر لیں, کون سی لائبریریز ہیں, کون سی کتابیں جو ایک جوان کو آج جا کے پڑھنی چاہیے اپنا نیا یہ سفر تاریخ کا شروع کرنے کے لیے؟ تو اس میں آپ کی کیا مشورہ ہوگا؟ آپ کے پاس جی ایک تو میں سمجھتا ہوں جی کہ جسٹس جاوید اقبال کی جو کتاب ہے نا زندہ رود, وہ بڑی مفید کتاب ہے, اور اس کے بارے میں ایون صفدر محمود صاحب نے یہ لکھا کہ یہ اقبال پر لکھی جانے والی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اقبال کو ہندوؤں سے کوئی تعصب, دشمنی یا عناد نہ تھا, بلکہ ان کی ترقی اور کامیابی پر خوش ہوتے تھے. جسٹس فرانسس ینگ ہسبینڈ کے نام ایک خط میں تحریر کرتے ہیں, براہ کرم یہ نہ سمجھیں کہ مجھے ہندوؤں سے کوئی تعصب ہے, حقیقت یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں ایثار و جرت کی جو اسپرٹ انہوں نے دکھائی ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں, اور انہوں نے زندگی کے میدان میں ممتاز افراد پیدا کیے ہیں اور معاشی اور معاشرتی راستوں پر تیزی سے گامزن ہیں. فرزند اقبال مزید لکھتے ہیں کہ ہندوؤں اور سکھوں کے مذہبی اوتاروں اور بانیوں سے انہیں دلی عقیدت تھی. رام چندر جی کی مدح میں نظم لکھی اور انہیں امام ہند
چراغ ہدایت اور فرشتہ سرشت کہا. اسی طرح بابا گرو نانک کو پیغمبر توحید و حق، توحید پرست اور نور ابراہیم کہہ کر خطاب کیا. گوتم بدھ کو بھی پیغمبر کا مرتبہ دیا. رام چندر جی کی مدح میں تو نظم بالآخر کفر کے فتوے پر منتج ہوئی. رامائن اور گیتا کا منظوم ترجمہ کرنا چاہتے تھے. وہ ہندو مذہب کے دشمن کبھی بھی نہ تھے. مہاراجا کشن پرساد سے تمام عمر ان کے گہرے روابط رہے. سوامی رام تیرتھ کے ان کے ساتھ زندگی بھر مخلصانہ تعلقات رہے. سر تیج بہادر سپرو کے وہ مداح تھے. اور نہرو خاندان بالخصوص جواہر لال نہرو سے تو واقعی محبت کرتے تھے. راکم نے اپنی آنکھوں سے انہیں پنڈت جواہر لال نہرو سے شفقت کا اظہار کرتے دیکھا تھا. گھر کے نجی ماحول میں اقبال نے راکم کی ابتدائی تعلیم کے لیے اسے ایک ہندو استاد ماسٹر تارا چند کے سپرد کر رکھا تھا، جس پر انہیں بہت اعتماد تھا. زندگی کے آخری 4-5 سالوں میں اقبال کے معالج ایک ہندو ڈاکٹر جمعیت سنگھ تھے، اور اقبال کی وفات کے بعد جب تک وہ زندہ رہے بغیر کسی معاوضے کے خاندان اقبال کی خدمت کرتے رہے. اور اب دیکھیے کس طرح سے ہندوؤں کو پورٹرے کیا جاتا ہے. نوائے وقت میں یہ چیز چھپی اور یہ ہے 22 فروری 2004 کی. اور کس کا ریفرنس ہے؟ غلام احمد پرویز، جن کو لبرل قرآنک اسکالر سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کتابچہ لکھا تھا غالباً 50s میں، ہندو کیا ہے اور کیا چاہتا ہے. اس میں انہوں نے among other things he wrote ہندوؤں کی شکل و صورت چونکہ انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے نوجوان انہیں انسان ہی سمجھتے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ جنہیں وہ محض پیکروں کے دھوکے میں انسان سمجھتے ہیں وہ در حقیقت کیسے کیسے خونخوار درندے، بڑی ثقیل اردو ہے، مہیب نہنگ یعنی خوفناک مگرمچھ، او اجدر کا مطلب ہے اژدہے، یا مکار لومڑیاں ہیں. یہ لٹرل ڈیمونائزیشن آف این انٹائر کمیونٹی اٹ اپیئرڈ ان ون آف آور میجر نیوز پیپرس. انڈیا میں آپ امیجن کیجئے اگر کسی اخبار میں مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی لینگویج چھپتی تو پورے بر صغیر کیا پوری دنیا میں آگ لگ چکی ہوتی. غلام احمد پرویز کو ہمارے ہاں ایک روشن خیال مفسر کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اچھا اب کس کی السلام علیکم. جی میاں محمد شہباز احمد، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. کافی بڑی ہسٹری ہے اور اتنا ٹائم میں ایکسپلین ہو بھی نہیں سکتی، تو آپ نے کافی چیزیں میں نہیں بتائی. اب جو ہسٹری ہم نے پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا جو آپ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اب یقین تو ہم دونوں پر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے بعد میں آنے والا کوئی اور بندہ کہہ دے کہ ہسٹری کوئی اور چیز ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، اس میں بھی ریالٹی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس کو ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ اوریجنل ہسٹری ہے. دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بات کر رہے تھے کافی ہمارے دوست کہ شاہ ولی اللہ مجدد الافسانی اور ایک دور کا نام لے سید احمد شہید کی. تو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں تقریباً آج کے دور میں دیکھا جائے تو تقریباً 96% مسلمز ہیں. تو ہماری جو کوئی کسی بھی کنٹری کا جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے نا، اس کی کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کی کچھ آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے، کچھ گولز ہوتے ہیں جنہیں اچیو کرنا ہوتا ہے. تو وہ اگر اسلامک کنسیپٹ کو نہیں پڑھائیں گے، اسلامک تعلیمات کو نہیں کریں گے، اسلامک ہیروز ہیں، سو کالڈ ہیروز کر لیں، ان کو نہیں پڑھائیں گے تو وہ کیسے آگے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں گے، اپنی نیکسٹ جنریشن میں کیسے اس کو دے سکیں گے کہ انہوں نے یہ چیز ہم نے سکھائی ہے. دوسرا میرا یہ کویسچن تھا کہ جو 500 سے لے کر 1500 تک جو ایرا ہے یورپ کا، اس کو ڈارک ایجز بھی کہا جاتا ہے. میڈیول ایج کہتے ہیں یا مڈل ایج آپ کہتے ہیں، اسے ڈارک ایجز بھی کہا جاتا ہے. تو ایک دن میں نے بھی کسی سے کویسچن کیا تھا، اس نے ظاہر اچھا جواب تو نہیں دیا. اس نے کہا کہ یہ 500 سے لے کر اگر 1500 کی بات کریں تو کوئی بڑی انوینشن نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ رینانسا آیا اور انہوں نے آگے انوینشن سٹارٹ کر دی، ریوائول ہو گیا ہر چیز کا. تو اس کے بارے میں بتا دیں. اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور بھی مت بنی ہوئی ہے، ایک بی سی ہوتا ہے اور ایک اے ڈی ہوتا ہے. بی سی بیفور کرائسٹ، اے ڈی انینو ڈومنی کہتے ہیں اسے. لیکن اب وہ بی سی اور اے ڈی کو کنورٹ کر کے بی سی ای کر دیا گیا ہے اور بی سی کر دیا گیا ہے. تو وہ ایک کنسیپٹ کہتے ہیں کہ بیفور کامن ایرا اور کامن ایرا. تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیجیے گا. نہیں، آخری بات جو آپ نے بتائی ہے کہ اس کو نومنکلیچر میں کیسے استعمال کرتے ہیں کامن ایرا کے طور پہ،
میرا خیال میں آج کل اتفاق اسی بات پہ ہے کہ اس کو اس طرح کہا جائے، کیونکہ اب ہر جگہ وہی استعمال ہوتا ہے، ورنہ تو ہمارے ہاں الگ اور کسی اور کے ہاں الگ وغیرہ وغیرہ۔ یورپ کے ڈارک ایجز کے بارے میں جو آپ نے کہا نا، یقیناً رہے اور بہت ڈارک ایجز رہے، اور اس سے جاگنا ہی بہت بڑی بات تھی، اور جو رینیسانس وغیرہ قسم کی چیزیں تھیں وہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، مگر یہ کہ اتفاق ہے کہ وہی اس کا ہونا، اور یہ کہ رینیسانس جو آیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہیں سے اندر سے نکلا ہے، بلکہ جو مسلمان اسکالرز اسپین میں گئے تھے یہ وہاں سے یہ آگے پہنچا تھا، خاص طور پہ جو سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے جو ایوالو ہوئی اسی زمانے میں جس زمانے میں رینیسانس وجود میں آیا تھا۔ تو سائنٹیفک میتھڈالوجی جس کے اندر آپ لاجک استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں، پروف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ نالج کا حصہ بنتا ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو کچھ بھی باقی ڈیولپمنٹ ہوئی یورپ کے اندر وہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ تو لہٰذا یورپ کا جو تمام ایک پورشن ہے اس سال سے اس سال تک کا، اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، تو وہ اس کو اور اس کو کنٹراسٹ میں دیکھنا اپنی جگہ پہ بہت ایجوکیٹیو ایکسپیرینس ہے، وہ کہ آپ ان کو ایک ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پہلے وہ یہ تھے پھر وہ یہ ہو گئے۔ اب وہ سوال اٹھتا ہے پھر بعد میں کہ اور جگہوں پہ ایسا کیوں نہیں ہوا، کیا چیزیں تھیں جو روکتی تھی۔ ابھی تک ہم آپس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جس پہ مسلمان اسکالرشپ ایک زمانے میں بڑی اچھی تھی، لیڈنگ اسکالرشپ تھی، اس کے جو سائنسدان تھے، میتھمیٹیشین تھے، فزسسٹ تھے، میڈیکل اسپیشلسٹ تھے وغیرہ وغیرہ، اناٹمسٹ تھے، وہ لیڈنگ پوزیشنس میں تھے، ان کی لکھی ہوئی چیزیں جو تھی وہ دنیا جہاں میں استعمال ہوتی تھیں، کم از کم یورپ میں استعمال وہ ہوتی تھی۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہوا پھر؟ اب اس کے بعد کیا ہوا اور وہ کیسے سب کچھ ختم ہو گیا، اس کی انالیسس جب کرنے بیٹھتے ہیں آپ تو پھر آپ کو ایک مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہیں، اس کے اندر میرے خیال میں میرے لیے سب سے جو زیادہ اہم اس کی لاجک ہے وہ یہی ہے کہ کسی وقت جا کر یہ کہا گیا کہ آپ کے نزدیک یہ جو آپ اس جیسے کسی نے کہا، غزالی نے کہا میتھمیٹکس جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ آپ کو لاجک میں لے جاتی ہے، اور لاجک جو ہے وہ آپ کو ایمان سے دور ہٹاتی ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کے دروازے سب بند کر دیے۔ امام غزالی اتنا اونچا رتبہ ہے کہ آپ کے ہاں جتنے مسلمان ہیں وہ امام غزالی کو امام مانتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا نگیٹو انفلوئنس ہے جس نے مسلمان سوسائٹی کو ہمیشہ کے واسطے بند کر دیا۔ اس وقت بھی آپ کے ہاں جتنے لوگ ہیں جو مذہب کے پیروکار ہیں بہت زیادہ، جو 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 چاہتے ہیں کہ دینی نظام یہاں رائج ہو، وہ آپ کی بہت سی سائنٹیفک چیزوں کو رد کر دیتے ہیں، سائنسی سوچ کو رد کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کفر اور الحاد کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا پہلے سوال کا جواب اسی کے اندر ہے کہ جب آپ کو تاریخ کا ایک پہلو اگر یہاں سے ملا، دوسرا پہلو وہاں سے ملا، تیسرا وہاں سے ملا، تو اچھا ہے کہ آپ کو مختلف پہلو میں نظر آ رہے ہیں، مل رہے ہیں آپ کو، اور اگر آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ ملتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان میں سے صحیح کون ہے اور صحیح کون نہیں ہے یہ پھر آپ کو طے کرنا ہے۔ لاجیکلی آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے جو آپ کو صحیح طور پہ اس کے ایویڈنسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور ان ایویڈنسز سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کچھ دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو کئی پرسپیکٹو ملنا خرابی نہیں ہے، وہ اچھائی ہے، وہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اس میں سے نتیجہ نکال سکیں۔ آپ ان کو دیجیے ذرا، آپ کے پاس ہے؟ اچھا چلیں، یہ ان کی باری پہلے تھی، ان کو دے دیجیے ذرا پہلے یہ یہاں پہ، اس کے بعد وہاں جائیے۔ اور میں ایک اگر ایڈ کروں تو اس میں آج کل بڑا آسان ہے ویریفائی کرنا کہ ہم نے جو بات کی اس کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھیں، جو پہلے کی کتابیں ہیں ان کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھیں، تو وہ بڑے اچھے نتیجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں۔ نتھنگ از فائنل،
تو نو بڈی از پرفیکٹ. تو ہماری بات کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھیں اور جو کتابوں میں لکھا ہے اس کو بھی تنقیدی. آج کل آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. انصر گیلانی, ڈائریکٹر فار آئیڈیاز سیو دا ہیومن ریس. یہ بھی ظاہر ہے کہ ہسٹری کا ایک 3000 سالہ جو تاریخ کس طرح کا ایوالو ہوئی اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی, اسی کے اوپر بیس کر کے یہ میں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور پورا ایک سیو دا ہیومن ریس, سیو دا مسلم فیتھ اور سیو دا یوتھ, یہ 3 تھیوریز دی ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ اور شارٹ سائٹڈنس میں بھی تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے. بعض کا ہم کچھ ایسی محفلوں میں, ایسے لوگوں میں کنٹینیوسلی بیٹھتے ہیں جن کے سائیڈ افیکٹس ہمارے اوپر ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم بڑے لیتھل ہو جاتے ہیں ٹو ڈپکٹ اینڈ پروجیکٹ اینڈ ایکسپوز اینڈ ایکس رے میکنگ اباؤٹ دا آؤن نیشن. لیکن آل ہسٹری دیکھیں تو ویسے کہا جاتا ہے کہ ہسٹری از نتھنگ بٹ دا پیک آف لائز. جھوٹوں سے بھری ہوئی ہے, جھوٹوں کا پلندہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو انٹلیکچوئل ایولیوشن ہوا ہے اس سے ہمیں حاصل اصول کیا ہوا, کلیکٹیو وزڈم کیا ملی ایز اے ہیومن ریس, ایز اے جو نیکسٹ ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہونی ہے, اسٹرکچرنگ ہونی ہے, اور نوع انسانی کو جو ہے وہ جو خطرات اور چیلنجز ہیں اس سے اسے کیسے بچانا ہے. تو ساری ہسٹری جو ہے وہ ہسٹری آف فیتھ ہے اور ہسٹری آف کریٹیکل تھنکنگ یا فری تھنکنگ ہے. فری تھنکنگ میں جیوز جو ہے وہ تقریباً 7-8 ہزار سال یا ان کے. سوال کیا ہے؟ میں مجھے بولنے دینا, میں سوال کی طرف آ رہا ہوں, آپ اتنا بولیں, ہمارا ٹرن ہے نا. تو ایک تو انہوں نے مسٹیکل آؤٹ لک لائی کنگز کے مقابلے میں. جو جیوز ربیز تھے انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا, اور جس کی بنا پر آج کا جدید معیشت اور سیاست ہمیں دکھتی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ فیتھ کی جو پرافٹس کا ویژن ہے, فرام ایڈم ٹو لاسٹ پرافٹ, اور اسلام اس کا ایک بہترین جو ہے وہ شکل ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیار کردہ جو جماعت صحابہ کرام ہیں وہ کردار تھے جو حرص اور ہوس سے پاک تھے, وہاں سے ہمیں خلافت راشدہ ملتی ہے. لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ وہیں سے ایک سپلٹ بھی ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ ایک سپلٹ ہوا جس کی بنیاد پر آج تک نظریاتی تقسیم چلی آ رہی ہے عقیدوں کی بنیاد پر, اور دوسری طرف سیاست کی بھی تقسیم چلی آ رہی ہے کہ اہل بیت یا اہل صحابہ جو ہے وہ پولیٹیکل پاور میں ہونے چاہیے. پھر اسی کو دیکھیں تو خلافت سے ملوکیت میں آئی, ملوکیت سے جب ہم خلافت عباسیہ ختم ہوتی ہے انہیں کے میں آ رہا ہوں, میں پاکستان کے کیس کو بھی لے کے چلوں گا. نہیں پتہ کیا لوگ اور بھی کوسچن کرنا چاہ رہے ہیں نا. اب ختم ہو گئے سارے کوسچن. میں نہیں کوسچنرز وہ دیکھیے ٹھیک ہے, ٹائم ختم تو نہیں ہوا. نہیں مطلب ہر بندے کو دیکھیے مونوپلائز نہ کریں اس کو پلیز. میں مونوپلائز نہیں کر رہا ہوں, میں کاؤنٹر پروڈکٹیو دے رہا ہوں, کاؤنٹر نیریٹو دے رہا ہوں. اف یو ہیو دا رائٹ ٹو ٹاک دین وی ہیو دا رائٹ. لیٹ می فنش. دیکھیے ہر بندے کا حق ہے کوسچن کرنے کا. کوسچن کریں پلیز. کا بھی کچھ حوالہ دینا چاہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پھر عباسیہ سلطنت سے پھر آگے خلافت عثمانیہ بیس ہوئی, پھر اسپینش مسلم کو ختم کر کے پھر پاکستان کو. تو اب کی جو 2 ریاستیں دنیا کے اندر جن کا ٹکراؤ ہونا ہے پولیٹیکل بنیادوں پر بھی اور یعنی کہ آرم پوائنٹ آف ویو سے, وہ ایک اسرائیل کا ہے اور دوسرا پاکستان کا ہے. یہ دونوں جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پر بنے اور دونوں آرمڈ فورسز کی ہی بنیاد پر. تو پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں 1947 میں جب یہ بنا تو انگریز کے قریب یہ ایک جغرافیکل تقسیم تھی اور ہمارے قریب یہ نظریاتی تقسیم تھی, وہ ہندوازم اور ہمارا اسلام. چلیے یہ تو آپ کو کہہ دیا, جغرافیہ ہی نہیں تھی بلکہ نظریاتی تھی, یہ کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, جو کہتی تھی کہ میرے خیال میں اب آپ یہ تاریخ پوری مت نہیں. ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں ایک پیرل لیکچر نہیں ہوتا, ایک پیرل لیکچر. آپ ایسے کریں, یہاں پہ لیکچر کی ریکویسٹ دیں آپ. نہیں پلیز سنیں, بی فیئر. گیلانی صاحب آپ کافی عرصے سے یہاں آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہاں کے رولز. میں آپ کو یہاں پہ پورا لیکچر آپ کو کروا دوں گا. ہاں لیکچر کروا دیں, پورا لیکچر کروا دوں گا, آپ یہ دیجیے گا. وہ کاؤنٹر ڈکٹیٹر کے طور پر دے دیجیے گا نا. ٹھیک ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ چلیں انگریزوں سے اب یہ سوال پوچھ لیں گے. آواز آ رہی چلیں انگریزوں سے سوال پوچھ لیں گے ہم کسی وقت. السلام علیکم سر.
جی بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. میرا نام حسنین الوی اور میں نس سے گریجویٹ ہوں. اصل میرا بنیادی سوال ہے, 2-3 سوال ہیں, سوری آپ کا تھوڑا زیادہ ٹائم لوں گا. ایک تو یہ کہ جو پاکستان کی بنیاد ہے وہ بنیادی طور پہ تو ایک مذہب کی ڈیوائڈ کی بنیاد ہے. ہم اس کو تو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ 2 ملک ایک بنیاد پہ الگ ہوئے جو کہ ایک مذہب کی بنیاد تھی. جناح صاحب کی بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کانٹراڈکٹری ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ یہ میں ایسا ہم جگہ بنائیں گے جہاں پہ ہم پاکستان کی لیبارٹری, اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اسلام, کسی نے پوچھا کہ اسلام کا پاکستان کا قانون کیا ہوگا, انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا ہے, تو 1400 سال پہلے ہی ہو چکا, قرآن جو ہے وہ اس کا قانون ہوگا. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مذہب کی بنیاد پر تقسیم چاہ رہے تھے دو ملکوں کی, ایک خطے کی. اور پھر انہوں نے جب پاکستان بن گیا انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات تو ایسے ہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں. پھر انہوں نے نہرو کو خط لکھا کہ میرا جو گھر ہے بامبے میں, وہ چاہتا ہوں کہ میرے کو دل کے بہت قریب ہے اور وہ ایسے ہی رہے, اور میں پاکستان سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زندگی بسر کرنا چاہوں گا. تو کیا یہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹری نہیں کہ آپ پہلے کہیں کہ 2 قومیں آپس میں رہ ہی نہیں سکتی. انہوں نے وہ پانی کے گلاس پینے تک کے بارے میں پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ نہیں پی سکتے. تو ایک تو یہ کانٹراڈکشن کی بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیچنگ آف ہسٹری ان پاکستان. اگر ہماری تاریخ میں یہ پڑھایا جاتا ہے پاکستان ہسٹری میں, جو ہم نے بچپن میں پڑھی, کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا اور 2 ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے, تو کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ کیونکہ بنیادی طور پہ تو جناح صاحب نے یہی کہا, اور اگر وہ اس کے مقابلے میں لکھ دیں سچ کہ نہیں ایسا نہیں ہے, 1000 سال سے ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے اور یہ ممکن تھا کہ وہ اکٹھے آگے بھی رہ سکتے, کوئی پاور کا کوئی ڈیزائن کا ایسا کوئی اسٹرکچر بن سکتا تھا, تو پھر تو یہ ایک جو نوجوان ہے جو میرے جیسا پڑھے گا وہ تو پاکستان کی بنیاد کے ہی خلاف ایک بات کر دیا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں تھی بننے کی. تو وہ جو نیشنلزم ہے یا ایک ملک بنانے کے جو بنیادی ایک کانٹینٹ ہوتا ہے وہی ختم ہو جائے قوم میں سے کہ وہ کیسے بنے گی. میں نے ایک بات ذکر کیا تھا میں نے آپ سے, آپ کی اسی بات کے جواب میں کہوں, یہ جو میں نے ایک واقعہ بتایا کے پی کے اندر, جو وہاں پہ 2 الگ الگ حکومتوں نے, صوبائی حکومتوں نے ایک اپنے طور پہ پاکستان کی توجیہ پیش کی پاکستان بننے کی, ایک کے بعد ایک. اور ان میں سے جو میں نے ایک بتایا تھا, جس کو میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک بہت ہی نان ریلیجس قسم کی انہوں نے ایک توجیہ پیش کی تھی, یہ جو اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں, دہراتا نہیں میں. اور دوسرے جو ہیں وہ آ کے دوبارہ انہوں نے کہ یہ اسلام کے نام پر اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے بنایا جائے, دوبارہ انہوں نے وہ شروع کیا. تو یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ توجیہ موجود ہے. یہ اب آپ کے پاس, آپ کا اور ہم تمام نوجوانوں کی بات ہے کہ وہ ان میں سے کس کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اپیل کرتا ہے. ایسے ہمارے پاس بہت سے نوجوان ملیں گے جو اس وقت یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی لیبارٹری ہے, ہمیں اس میں اسلام نافذ کرنا ہے, اسلامی نظام لانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ہماری سیاست بھی وہی ہونی چاہیے, معیشت بھی وہی ہونی چاہیے, سب کچھ. یہ ایسے نوجوان آپ کے پاس ایسے بہت سے ملیں گے جو کہیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے, بلکہ اس کا دوسری بات جو اور کہی گئی ہے وہ دوسرے انداز میں دیکھتے ہیں. اب ان میں سے کوئی, جیسے آپ نے کہا نا کہ اس میں سے کیا فیصلہ ہوگا, فیصلہ جو ہے وہ تمام لوگ اپنے اپنے طور پہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو صحیح سمجھتے ہیں. لیکن سر جب تاریخ اسٹیٹ لکھے گی تو وہ تو پھر وہی ورژن لکھے گی نا تاریخ کا جو جناح صاحب جو فاؤنڈر آف پاکستان نے کہا ہے. وہ تو نہیں لکھیں گے کہ توجیہ کے پی کے میں کسی نے کیا کی, وہ تو جناح صاحب کی لائنز لکھیں گے اور وہی لکھی گئی. تو میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری تاریخ لکھی گئی وہ کہیں بھی اسٹیٹ کے ورژن سے وہ خلاف نہیں کرتی. ایون آپ برٹش کی آپ تاریخ دیکھیں تو وہ اپنی تاریخ میں کبھی بھی نہیں لکھیں گے کہ ہم نے ہندوستان پہ ظلم کیا, ہم نے کبھی بھی وہ جو کالونیز بنائی ان پہ ظلم کیا کسی قسم کا. وہ آتھرز ہی ہیں جو فری اسٹیٹ میں لکھتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں ہیں ٹیچنگ ہسٹری ان پاکستان, تو وہ تو اس بنیاد پہ میں اپنا کوشچن بس سبمٹ کروں گا. اس میں یہ کہ لاسٹ میری ایک چیز ہے جو ابھی ریسنٹ کتاب آئی ہے, مطلب بہت فیمس ہی ہے, وہ ان کی ڈاکٹر پروفیسر اشتیاق احمد کی, انہوں نے لکھا کہ کانپور میں جناح صاحب گئے 30 مارچ کو 1941 میں. تو ان سے پوچھا گیا کہ جو جس جگہ پاکستان بنا رہے ہیں وہ تو آلریڈی پاکستان ہے, یعنی نارتھ فرسٹی اور پنجاب اور سندھ, یہاں پہ تو آلریڈی مسلمس کی میجورٹی ہے. جہاں پہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم کا خطرہ ہے وہ تو ہم ہیں, اور وہ یہیں رہ جائیں گے یو پی اور سی پی کے مسلمان. تو جناح صاحب نے ریکارڈ پہ کہا, انہیں کہا کہ آئی وڈ میک 2 کروڑ مسلمس ٹیسٹ مارٹائڈم اینڈ وی اسمیشڈ ان آرڈر ٹو لبریٹ 7 کروڑ. تو جناح صاحب کی اگر یہ لائن ہے کہ میں چاہوں گا کہ یہ 2 کروڑ جو ہیں وہ بھلے ان کو شہادت نصیب ہو ان آرڈر ٹو سیو دا 7 کروڑ. تو یہ تو نمبر گیم ہے, یہاں نظریات کی تو کوئی بحث نہیں ہے. دیکھیے ایک دفعہ ایک طرف آپ نے یہ کہا کہ جناح صاحب نے ایک نظریہ پیش کیا اور وہی اسلام پاکستان کا سرکاری نظریہ ہو گیا.
دوسری طرف اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نظریہ کتنا ڈیفیکٹو تھا، جس میں ایک وہ بنیادی طور پہ کسی کو سیکریفائس تک کرنے کو تیار تھے. سیاست کے اندر اس قسم کی تمام باتوں کو مختلف لوگ مختلف انداز میں انٹرپریٹ کرتے ہیں. جناح صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہیں بالکل واضح طور پہ بتائے ہوئے کہ پاکستان ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. اور یہ اب یہاں پہ جو تھیوکریسی ہے وہ تو اپنے آپ کو بڑا اسرٹ کرنا چاہتی ہے کہ یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ ہونی چاہیے. تھیوکریٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمام جتنے معاملات ہیں ان کے اندر سورس آپ کے مذہب ہوگا، مذہب کے جو ڈاکٹرنس ہیں وہ ہوں گے. آپ ان کو دیکھ کر ان کے ذریعے سے آپ نکالتے ہیں کہ آپ کیا کام کریں گے، کیسی فوج بنائیں گے، کیسے قانون بنائیں گے، کیسا آئین بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. جناح صاحب کا وہ بیان بھی ہے، جناح صاحب کا یہ بیان بھی ہے. لہٰذا یہ بات جو ہے آپ سے پہلے یہاں پہ آپ نے شاید یہاں پہ ایک کتاب کی رونمائی ہوئی تھی ڈاکٹر پرویز ہوئی بھائی کی کتاب کی. وہ پاکستان کی پوری تاریخ کے اوپر ایک ان کی کتاب ہے. اس میں اس چیز پہ خاصا زور دیا گیا تھا کہ جناح صاحب کی لیڈرشپ کا ایک جو بڑا فقدان تھا وہ یہ تھا کہ ہی واز ناٹ ویری کلیئر آن واٹ دی نیو اسٹیٹ از گوئنگ ٹو بی لائک. یہ انہوں نے اس کو اپنے بہت سے ایویڈنسز کے ساتھ یہ پیش کیا. اس وقت آپ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے. اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو پاکستان کا آفیشیل ہسٹورین ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جناح صاحب کے کچھ اسٹیٹمنٹس کو لے کے ان کو ہیرو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ بس وہ ہمیں ہر بات میں کہتے یہ ہیں کہ جناح صاحب نظریہ پاکستان مثال کے طور پر نظریہ پاکستان کو جناح صاحب کے اقوال کے تحت بیان کریں. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، آپ کے نصاب میں لکھا ہوا ہے. جناح صاحب کے زمانے میں تو نظریہ پاکستان نام کا لفظ کسی نے استعمال ہی نہیں کیا تھا. نظریہ پاکستان کا نام جو نام ہے یہ تو لیٹ 60s کے اندر اٹھایا گیا. ہاں جی، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ٹو نیشن تھیوری کی بات نہیں ہے. نظریہ پاک اگر فرض کیا ٹو نیشن تھیوری ہے تو کہہ دیں. بات سنیے آپ سن لیجئے. ٹو نیشن تھیوری کے مطلب 2-3 ہیں. ایک مطلب وہ ہے، میں نے آپ کو جو پشاور کی کے پی کی مثال دی تھی اس میں ٹو نیشن تھیوری کو 2 طریقوں سے بیان کیا ہوا ہے. ایک طریقے میں یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کمزور محسوس سمجھتے تھے، لہٰذا وہ الگ ہو کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے اس کو ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں. تو سن لیجیے، تو اب یہ الگ الگ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. نظریہ پاکستان جو ہے، نظریہ پاکستان جس کو کہا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنایا گیا، یہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا. سن لیجیے. نہیں تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ مانیے، آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ مان لیجیے. لیکن یہ آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا آپ درمیان میں دخل مت دیجیے. آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ نظریہ پاکستان اور ٹو نیشن تھیوری ایک ہی چیز ہے. میں نے تفریق کر کے بتا دی آپ کو کہ ٹو نیشن تھیوری اور نظریہ پاکستان الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے اچھا آپ چھوڑ دیجیے، اب چھوڑ دیجیے. اب کیا نیکسٹ میں کیا سبجیکٹ پڑھا آپ نے؟ جسٹ اے منٹ. ہاں اچھا اوکے. دیر از اندر کوشچن. اب سوال کیجیے. السلام علیکم شکیل صاحب. So I was very intrigued by what you said very earlier on. You told us of how you were taught history of Pakistan and India, history of Islam, history of England. So basically a very holistic and a broad interpretation of history, right? My question is, when did this change come about as a matter of policy? Like if you would pinpoint in the like timeline when this happened, and why do you think this happened? Like, was this to justify the state of Pakistan, or was this more to do with politics, like with the advent of Islamization and everything? So what do you have to say about that? ہاں میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں انگریزوں کے زمانے ہماری تعلیم جو تھی اس میں بنیادی طور پہ انگریزوں کے زمانے کی کنٹینیوڈ پالیسی تھی. ایک مثال میں یہ لیتا ہوں
کہ اس زمانے کی جو میری پرائمری ایجوکیشن تھی اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا, کوئی ایگزام نہیں ہوتا تھا, کوئی پوزیشنز نہیں ہوتی تھیں, کوئی ہوم ورک نہیں ملتا تھا, اور 4 سال کی اس ایجوکیشن میں آپ کے بعد وہ پاس ہو جائے, آپ چلے جائیں آگے. آپ ایک ٹیچر تھا جو ڈٹرمن کرتا تھا کہ آپ, اور یہ چیز جو ہے وہ آج کل آپ جا کے دیکھیں تو فنش ماڈل کی بہت تعریف کی جاتی ہے, فن لینڈ کے ماڈل کی. وہ یہی چیز ہے کہ آپ نہ ہوم ورک دیتے ہیں, نہ آپ ان کو امتحان لیتے ہیں, آپ آخر تک امتحان نہیں لیتے, اور ان کی پرسنل جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کی بنیاد پہ ان کو آگے پروموٹ کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس کو آج کل لوگ بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں. انگریزوں کے زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا. اسی زمانے کی جو ہسٹری تھی وہ تھی ہسٹری آف انڈو پاکستان اینڈ نان کمیونل, بائی دا وے, نان کمیونل ہسٹری آف انڈو پاکستان اینڈ ہسٹری آف انگلینڈ. وہ کلونیل پاور کہتی تھی کہ ہماری ہسٹری بھی پڑھو, تو لہٰذا یہ 2 ہسٹری تھی. پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ایڈ کیا ہسٹری آف اسلام, وہ ہسٹری آف اسلام بھی آ گئی. پھر یہ ہوا کہ جب میں نے بتایا تھا کہ 1979 میں ایجوکیشن پالیسی ایک آئی تھی, یا ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ تھی, جس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ جو اتنی بہت سی چیزیں ہیں ان کی بجائے آپ ایک ٹیکسٹ بک بورڈ بنائیں گے اور ایک کتاب بنائیں گے. جب وہ ایک کتاب بنائی تو اس کے اندر انہوں نے انگلستان کی تاریخ نکال دی, صرف ہندو پاکستان کی تاریخ رکھی, اور وہ ہندوستان پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے انہوں نے, اینڈ دس واز پالیسی آئی تھی 1959 میں. اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو تھا وہ لیٹ 60s میں ہوا. اس زمانے سے پھر یہ چیز تبدیل ہو گئی. اس وقت اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے 6-7 سال لگ گئے, اس کے بعد یہ امپلیمنٹیشن ہوئی شروع. تو اس طرح ہوا, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم یونیفارمٹی چاہتے ہیں ملک کے اندر. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جہاں پہ یہ نہیں کہ 10 کتابیں اویلیبل ہوں, کسی اسکول میں کوئی کتاب پڑھائی جا رہی ہے, کسی اسکول میں کوئی اور کتاب, کسی اور اسکول میں اور کتاب, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک کتاب ہو, سارے لوگ وہی پڑھیں کتاب. یہ چیز ان کی اس فلسفی کا نتیجہ تھا. انہوں نے اس زمانے میں ٹیکسٹ بک بورڈ بنایا. میں اس جگہ پہ ایک ٹاک دے چکا ہوں جس میں میں نے اس چیز کو کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا پاکستان کے ایجوکیشنسٹ کی طرف, کہ اس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی ایجوکیشن کو نقصان پہنچایا. اس کے نقصان کا میں ایک اور جو نقصان اس کا ہوا تھا وہ یہ ہوا کہ بعد میں امتحانات ٹیکسٹ بکس میں سے ہونے لگے, جو اب جا کے ختم ہونا شروع ہوا ہے. اب پہلی مرتبہ اسلام آباد کے بورڈ نے ٹیکسٹ بکس میں سے امتحان نہیں لیا, ورنہ اب تک تمام امتحان ٹیکسٹ بکس میں سے. تو یہ خرابی وہاں سے پیدا ہوئی تھی. اندازہ کریں کہ کتنی دہائیاں گزر گئیں اس کے اندر. تو یہ تھی تبدیلی. if I may add, یہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی, دا مہاراجا آف محمود آباد. یہ مسلم لیگ کے خزانچی ہوا کرتے تھے, بہت امیر آدمی تھے. انہوں نے 70s میں ایک آرٹیکل لکھا جس کا ایک ایکسرپٹ پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ مائی ایڈوکیسی آف این اسلامک اسٹیٹ براٹ می انٹو کانفلکٹ ود جناح. He thoroughly disapproved of my ideas and dissuaded me from expressing them publicly from the League platform, lest the people might be led to believe that Jinnah shared my view and that he was asking me to convey such ideas to the public. As I was convinced that I was right and did not want to complicate Jinnah's position, I decided to cut myself away for nearly 2 years and kept my distance from him, apart from seeing him during the working committee meetings and on other formal occasions. It was not easy to take this decision as my association with Jinnah had been very close in the past. Now that I look back, I realize how wrong I had been. تو ٹو نیشن تھیوری کی جو بات گیلانی صاحب نے کی نا جی, تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ٹو نیشن تھیوری کو بھی ہمیں کرٹیکلی دیکھنا چاہیے. ایک تو گیلانی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کتاب جو ہے نا خلیق الزمان کی, وہ ضرور دیکھیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناح صاحب جب آ رہے تھے دلی سے تو انہوں نے کہا کہ جو قریب کے جو مسلم لیگی ہیں نا ان کو بلاؤ, ایک فیئر ویل میٹنگ کرتے ہیں ان سے.
اس میں رضوان اللہ صاحب تھے، ایک یو پی مسلم لیگ کے غالباً سیکریٹری جنرل تھے وہ. انہوں نے اس میٹنگ میں آکورڈ کوسچنز پوچھنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہماری کیا حیثیت ہوگی. تو خلیق الزمان کے بقول میں نے جناح صاحب کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس گفتگو کا نتیجہ تھا کہ جناح صاحب نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں 2 قومی نظریے کو خیر باد کہہ دیا. اور یہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ 2 قومی نظریہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مضر ثابت ہوا، اور حسین شہید سہروردی کی بھی یہی رائے تھی. جہاں تک آپ نے کشمیر کی بات کی، سن لیجئے، اب سن لیجئے پلیز، سن لیجئے نا، سن لیں نا، آپ ذرا سن لیجئے بات. سن لیں کیا. ہاں اس تقریر کا موازنہ کیجئے. ہاں پلیز، جی سن لیں نا، جی سن لیں نا، میری بات سن لیں پلیز. ایک تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ سر ان کا 2 نیشن تھیوری پہ ایک لیکچر ادھر رکھوا دیں. نہیں سن لیں نا، ڈسٹورشن سن لیں نا. میں نے بہت بڑے بڑے ہسٹورینز کے انٹرویوز کیے ہیں. آپ کے کیا کریڈینشلز ہیں یہ تو مجھے بتائیے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں ایک بات. آپ میری ایک بات سنیے. کچھ مینرز ہوتے ہیں اسے ایسی میٹنگ سے بیٹھنے کے. آپ دیکھیے، ایک مینرز ہوتے ہیں ایسی میٹنگ میں بیٹھنے کے. جب مینرز یہ ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جب گفتگو کا وقت آتا ہے مختصر سوال کرتے ہیں، بغیر اجازت کے بولتے نہیں ہیں. آپ جو کنڈکٹ کر رہا ہو اسے اجازت لیتے ہیں کہ میں بولوں، اس کے بعد آپ بولتے ہیں، اس کے بعد آپ خاموش رہتے ہیں، باقی وقت سنتے ہیں. صرف یہ مینرز میں شامل ہے یہ. اچھا آپ میں بریفلی جو 11 اگست والی تقریر ہے نا، اس کا پلیز موازنہ کیجئے. دونوں تقریریں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، میں آپ کو بھیج دوں گا. مارچ 40 کی جو سپیچ ہے اس کا اور 11 اگست والی سپیچ کا. شکیل اس کو یہاں روک دیں. اس کو دیکھیے گا کتنا فرق ہے. دیر از اے ہیوج ڈفرنس. چھوڑ دیں پلیز. ہاں آئیے آپ کا سوال. ان کو سوال کرنا ہے، خاموش رہیے. میرا نام ریاض حسین ہے، میرا تعلق سندھ سے ہے. آپ نے آج جو پروگرام کیا اچھا ہے، لوگوں کو شیئر کیا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا تاریخ کے حوالے سے جو آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون سے آپ کے پاس نظریہ ہے جو اس کو دوبارہ ریہیبٹ کیا جائے اور لوگوں میں ان کا جو ہے اصلی مقام ہے کہ حقیقتاً وہ راج کیا جائے. دوسری بات، کیا یہ تاریخ کے حوالے سے لوگوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر کرائیں، یہ کرائیں. اور دوسری بات یہ ہے جیسے بچوں کا لا ہے کہ ان کو لیبر کا کام نہیں کروانا چاہیے، لیکن ہم امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ ان گھر کا کھانا پینا یا کوئی اور. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے جو یہ سیلیبس ہے، آتھر ہیں وہ جو سیلیبس لکھتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی چھاپ ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ 2 چیزیں ہیں یہاں پہ اس ملک میں نے دیکھا ہے. ایک تو ہے مذہبی انتہا پسندی، تو وہ جو لکھتے ہیں وہ اسی حساب سے لکھتے ہیں. دوسری ہے سیاسی انتہا پسندی. یہ دونوں چیزیں ہیں تو وہ جو حقیقت پسندی ہے وہ مائل ہوتی ہے، اس طرف نہیں جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا رائے ہے جو اس کو عام حقیقت پسندانہ تاریخ کے حوالے سے پڑھایا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو میں نے آپ کو بتایا، جس میں نے کریکلم اور کتابوں کی تعریف کی، ان کے اندر وڈتھ جو ہے، بریڈتھ جو ہے تاریخ کی، میرے نزدیک وہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ نیرو مائنڈڈ نہ ہو جائیں، اتنے پیروکیل نہ ہو جائیں کہ اپنی ہی تاریخ کے اندر محو ہو کے رہ جائیں اور تمام دنیا کے اندر کے جو واقعات رہے ہیں اور انسانی تاریخ کے جو واقعات رہے ہیں ان سے ناواقف رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے میں نے اس کی تعریف کی. لیکن 1-2 چیزیں جس سے میں اختلاف کرتا ہوں ان کتابوں سے، وہ یہ ہے کہ جب تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو تاریخ کچھ علاقوں کی تاریخ بھی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ سندھ کی تاریخ ہے. اب سندھ کی تاریخ جو ہے وہ پنجاب کی تاریخ سے بہت مختلف ہے، بلوچستان کی تاریخ سے مختلف ہے.
لہٰذا ہر صوبے کی ایک تاریخ ہونی چاہیے اور یہ وہیں کے لوگوں سے لکھوانی چاہیے اور اس کریکلم کا حصہ بنانا چاہیے. یہ اوپر سے باقی تمام چیزیں امپوز نہیں کر دینی چاہیے. سندھ کی تاریخ بہت اہم ہے. تمام ان کے جو بڑے رولنگ کلاسز تھیں جو انگریزوں کے ساتھ جو مغلوں کے ساتھ تعلقات تھے اور مغلوں کے بعد انگریزوں کے ساتھ تعلقات تھے وغیرہ وغیرہ، یہ بہت اہم تاریخ ہے. لہٰذا اس کا حصہ ہونا وہ اس کے اندر ہونا چاہیے. ایسی تاریخ جس سے لوگ ریلیٹ بھی کر سکیں وہ بہت اہم ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں مسنگ ہے، وہ ہونی چاہیے. اور پھر وائٹ تاریخ جس کے اندر تمام انسانیت کی ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہوں وہ بہت اہم ہوتی ہے. یہ میرا جواب ہے. یہ آپ دیجیے ادھر. یہاں کون ہیں؟ السلام علیکم سر، شازیہ ایڈوکیٹ. تھینک یو سر، آپ نے یہ جو 1-1.5 گھنٹہ کی ہماری نشست رہی اس نے ہمارے دماغوں کو بہت اچھے طریقے سے روشن کیا ہے، کھولا ہے. اور یہ ایک ایوولوشن پروسیس ہے. جو ہسٹری ہوتی ہے ایوولوشن پروسیس ہے. اب ڈیجیٹل دنیا میں یا جو سوشل میڈیا کی دنیا میں اب کمپیریٹیو ہسٹری یا کمپیریٹیو نالج لینا یہ بہت مطلب ایزی ہو گیا ہے. اور یہ جو نشست ہے اس نے ایک نئی جہت یہ ریپیٹڈلی ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو جنریشن ہے اس کے پاس یہ کمپیریزن آئے کہ اسٹیٹ ورژن کیا ہے، ہمارے انٹلیکچوئلس کا ورژن کیا ہے، انٹرنیشنلی ورژن کیا ہے، اور جو اس خطے کے جو ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کا کیا مطلب ہے. تو مطلب یہ ساری جب چیزیں وہ خود انالائز کریں گے، خود سوچیں گے، تو اس میں سے ریئل سچ نکلے گا. وہ سچ جو ہے کیونکہ اب جو ہماری یوتھ ہے وہ اب کمپرومائزنگ یوتھ نہیں ہے. اب وہ ایک کسی اس میں بند ہونے والی یوتھ نہیں ہے. انتہا پسندی بھی اسے نہیں پسند ہے. کسی ریلیجس ہو جائے وہ روشن خیالی سے سوچ. اور آپ لوگ تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے بہت ڈیسنٹ طریقے سے آپ نے وہ ایونیوز ایکسپلور کیے ہیں، اپنے بچوں کو بتائے ہیں جو یوتھ ہے ہماری، یا ایون مجھے بھی پتہ چلے ہیں. تو یہ بہت ایک اچھی نشست ہوئی ہے سر. تھینک یو ویری مچ. اٹ شوڈ بی. اور میں بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارا ایسٹ ہیں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، تاکہ ہم سچ کی کھوج میں لگیں. جب تک کہ کھوج نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں ہوگی، مکالمہ نہیں ہوگا، کھوج نہیں ہوگی، تو ہم سچ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ آج کل چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ جو آپ نے یہ جو مطلب یہ جو ہم نے ٹائم کنزیوم کیا ہے یہ بہت کوالٹی ٹائم تھا. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم صاحب. آپ کے آخری کلمات جو ہیں اس کے بعد ہم میٹنگ بند کرتے ہیں. 2 گھنٹے ہو گئے. جی تھینک یو ویری مچ میم فار یور ورڈز آف اپریسیشن. اور اصل میں ہمیں نا ایک پرسیکیوشن کمپلیکس میں بھی ڈالا گیا ہے کہ ہمارے خلاف پوری دنیا سازشیں کر رہی ہے اور ہم مظلوم ہیں. اس سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم برابری کی سطح پہ دوسرے لوگوں سے بات کر سکیں اور اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کر سکیں. ہم اکثر اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہیں کرتے، کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. یہ سازش ہو گئی تھی، یہ سازش ہو گئی تھی. تو ہم سازشوں سے نکلیں. اور میں آخر میں جو ہے نا آپ کو ایک سنانا چاہ رہا ہوں جالب کا. جب 71 میں انہوں نے یہ جو ہے ایک دو شعر انہوں نے کہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے پروفیسروں اور انٹلیکچوئل سے بھاری لفظ ہیں یہ. محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تو آپ سب کا شکریہ، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. اور اس میٹنگ جو ہے یہ ختم کرتے ہیں لوگ. شکریہ. تھینک یو.